السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم فقہنا فی الدین اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وَأَرِنَا الْبَاطِلَ بَاطِلًا وَارْزُقْنَا اجْتِنَابَهُ آمین یا رب العالمین۔ سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ آج ہم سورۃ الفجر کو ڈسکس کریں گے۔ سورۃ الفجر مکی سورت ہے اور اس کی ٹوٹل 30 آیات ہیں۔ اس کو انشاءاللہ ہم 4 سیکشنز میں اسٹڈی کریں گے اور یہ بہت ہی پر اثر، پاورفل، امپیکٹفل سورت ہے، جس میں شروع میں ہم آفاقی سائن دیکھیں گے، اللہ تعالیٰ کے آفاقی نشانیاں، اور ان کو قسمیہ انداز میں بیان کیا گیا ہے، اوتھس لے کر بیان کیا گیا ہے۔ کیونکہ قسم کھا کر بات کرنے کا ایک مقصد یہ بھی ہوتا ہے کہ سننے والے کی توجہ کو اپنی طرف مبذول کیا جائے، اور مزید یہ مقصد ہوتا ہے کہ ان کو دلیل بنا کر جو مقسم الیہ آگے بات آئے گی اس کو ثابت کیا جائے۔ تو کائناتی نشانیاں جو ہیں، آفاقی نشانیاں، ان کا قسمیہ بیان شروع میں ہوگا۔ اس کے اگلے ہی سیکشن میں ہم دیکھیں گے کہ مختلف قوموں کا رویہ کیا تھا، ہسٹوریکل سائنز ہمیں دکھائے جائیں گے، تاریخی نشانیاں ہمارے سامنے کھول کر واضح کر دی جائیں گی۔ اس میں بھی 3 مین قومیں جو قرآن میں جن قوموں کا بہت زیادہ ذکر آیا ہے، خصوصاً نام کے ساتھ، ان میں 3 بڑی قومیں جو تھیں، عاد، سمود اور فرعون، ان کا ایک میجر گناہ کیا تھا جس میں یہ لوگ اتنے زیادہ انوالوڈ تھے، اس کو ہم دیکھیں گے۔ اس کے بعد تیسرے سیکشن میں پہلے ایز اے کمیونٹی ہم سب کو دیکھیں گے، اور تیسرے سیکشن میں کمیونٹی میں سے انڈیویجولز، اکیلے ہر فرد، اس کا کیا گناہ تھا، اس کی کیا غلطی تھی۔ دیکھیں، کمیونٹی کی بیسس ہمیشہ افراد پر ہوتی ہے، فرد سے ہمیشہ بات شروع ہوتی ہے۔ جیسے ہم نے پہلے سورۃ الطلاق اور سورۃ التحریم میں پڑھا تھا کہ فرد جو ہے وہ اس کی ہی شادی ہوتی ہے تو خاندان بنتا ہے، خاندان بنتا ہے تو معاشرہ بنتا ہے، معاشرہ بنتا ہے تو شہر بنتے ہیں، شہر بنتے ہیں تو پھر پورا ملک بنتا ہے، اور جب پورا ملک بن جاتا ہے تب اکنامک اور پولیٹیکل اور ملٹری سسٹمز بنتے ہیں۔ تو ہم اس کے 3rd سیکشن میں انڈیویجول اکاؤنٹس دیکھیں گے، اور اس کے بالکل لاسٹ سیکشن میں ہم دیکھیں گے کہ انہی انڈیویجولز کا اینڈ ریزلٹ کیا ہوا، انجام کیا ہوا، یا انجام آگے جا کر کیا ہوگا، جس سے ہمیں تنبیہ کی جا رہی ہے، ہمیں خبردار کیا جا رہا ہے۔ اور ہم دیکھیں گے کہ جو بالکل آخری سیکشن ہوگا اس میں ڈائریکٹ 2nd پرسن میں بات کی جائے گی، تاکہ ہم امیجن کریں اپنے آپ کو ان سچویشنز میں کہ اگر یہ ہمیں کہا جا رہا ہو تو ہم کیسا محسوس کریں گے، یا جو جہنمیوں کا ڈائلاگ ہوگا وہ اگر ہم بول رہے ہوں، جو اس صورت کے اینڈ میں ڈائلاگ آئے گا، تو ہمیں کیسا محسوس ہوگا۔ اور اس سے پہلے 3rd سیکشن میں اللہ تعالیٰ صرف انسان کہہ کے بات کر رہے ہیں کہ انسان یہ کرتا تھا، اس میں 2nd پرسن نہیں ہے، لیکن اینڈ میں 2nd پرسن ہے۔ کیوں؟ جیسے میں نے شروع میں بتایا کہ اتنی پرزور یہ صورت ہے، اس کو پڑھتے پڑھتے اس میں جب ہم پوری طرح انوالو ہو جاتے ہیں، ہماری ساری توجہ اس کے پورے کانٹینٹ پہ، پورا اس میں جو ڈسکشنز ہے اس کے اوپر چلی جاتی ہے، اسے ہم امیجن کرنے لگتے ہیں، تو اینڈ میں ایک دم سے ہمیں دھچکا دیا جاتا ہے کہ اب تم اپنے بارے میں سوچو کہ اگر یہی کچھ تم کر رہے ہو یا تم کرنے لگو تو آخر میں انجام کیا ہونا ہے۔ اور ہم جانتے ہیں کہ عذاب تو پرانی قوموں پہ آیا کرتے تھے کہ پوری کی پوری قومیں تباہ ہو جایا کرتی تھی عذاب سے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ڈھیل دے رکھی ہے، قیامت کے دن ہمارا حساب ہوگا، اور اس کے بعد انجام کیا ہوگا وہ پڑھ کر ہم سب کو سبق لینا چاہیے اس سے۔ سیکنڈلی جو جنت سے ریلیٹڈ اس صورت کے اینڈ میں، جنت تو نہیں کہنا چاہیے، جنتیوں کہنا چاہیے، جو جنتیوں سے ریلیٹڈ اس صورت کے اینڈ میں آیات ہیں وہ بہت ہی خوبصورت ہیں، یعنی ویسی آیات اور کسی صورت کے اندر میں نے نہیں دیکھی، اور یعنی جو ان کا موضوع ہے، جو ان کا سٹائل ہے، اس طرح سے اللہ تعالیٰ نے صرف یہاں پر ہی بات کی ہے، بہت ہی خوبصورت ہے۔ تو انشاءاللہ اس کو اب ہم سٹڈی کریں گے۔ مکی صورت ہے یہ، اس کی ٹوٹل 30 آیات ہیں۔ اب پہلے ہم نے سیکشنز دیکھ لیے ہیں، اب اس کے موضوع پہ بھی بات کر لیتے ہیں۔ اس کا ٹاپک ہوگا نفس
امارہ جو ہے اس کا کردار اور اس کا انجام. کردار اس کا جو خصوصاً اس صورت میں ڈسکس ہوا ہے وہ ہے اس کا حب مال سے محبت، جس کے نتیجے میں وہ کیا کیا کرتا ہے. پھر جو انجام ڈسکس ہوا ہے وہ دنیاوی بھی ہوا ہے، دنیا میں وہ کیا کرتا ہے اس کے نتیجے میں، مال کی محبت کے نتیجے میں، یعنی طغیانی سرکشی مچا دیتا ہے، اس کے نتیجے میں فساد مچ جاتا ہے. اور اللہ تعالیٰ انہیں کیا انجام دیتے ہیں، یعنی عذاب. اور اسی انجام میں ہم دوسری سائڈ اخروی انجام بھی دیکھیں گے، اور آخرت میں ان کا کیا انجام ہوگا، وہ کیا حسرت کر رہے ہوں گے، یہ سورت کے اینڈ میں دیکھیں گے. ورسز نفس مطمئنہ کا کردار. دنیا میں ان کا کیا کردار تھا، وہ ایسا کیا کرتے تھے کہ وہ مطمئن تھے. ہم نے نفس لوامہ میں اس صورت میں پرٹیکولرلی کس کو ان کے ایٹریبیوٹ کو، ان کی یہ جو ہوتی ہے صفت، کریکٹرسٹک، اس کو کس کو ایڈریس کیا جا رہا ہے، حب مال کو. تو نفس مطمئنہ پھر بالکل اس کا اپوزٹ سینیریو ہم اس صورت میں اسٹڈی کریں گے. نفس مطمئنہ ایک تو ان میں ایبسنس آف حب مال ہوگا، یعنی مال کی محبت نہیں ہوگی، لیکن اور بھی ان کی خوبیاں ہیں جو قرآن مجید میں آئی ہیں. اطمینان کہاں سے حاصل ہوتا ہے وہ ہم دیکھیں گے. یہ ہو گیا کردار اور پھر ان کا بھی انجام. تو اللہ تعالیٰ ان کو آخر میں بالکل پکار کر انہیں یہ خطاب دیں گے، یا ایتھا النفس المطمئنہ، اور پھر ان سے کیا کہیں گے. یہ ان کے لیے بہت بڑی خوشخبری ہوگی. اللہم اجعلنا منہم، آمین یا رب العالمین. تو یہ اس کا ٹاپک ہوگا. اس میں ایک چیز کلیئر کرتی جاؤں کہ نفس امارہ کا ورڈ اس صورت میں نہیں آیا. اس نفس امارہ کا صرف کردار اور انجام آیا ہے. نفس مطمئنہ کا ورڈ اس صورت میں آیا ہے. ہمیں قرآن مجید اور احادیث سے پتہ چلتا ہے کہ ٹوٹل 3 طرح کے نفس ہوتے ہیں. نفس کیا ہوتا ہے؟ انسان بذات خود ہی ایک نفس ہے. اس کی پرسنالٹی، اس کی روح اور اس کا پورا وجود، پورا اس کا جو ایک کمپلیکس سٹرکچر بنتا ہے وہ پورا نفس ہے، وہ اٹ سیلف نفس ہے. ٹھیک ہے. تو 3 طرح کے نفس ہوتے ہیں. ایک نفس امارہ اور پھر نفس لوامہ. نفس امارہ وہ ہے جس کا ذکر سورہ یوسف میں آیا ہے، جہاں پر وہ جو خاتون ہے جو حضرت یوسف کو برائی کے لیے دعوت دیتی ہے، وہ جب اینڈ میں اس کو پیش کیا جاتا ہے بادشاہ کے سامنے، تب وہ کہتی ہے کہ میرے نفس امارہ نے مجھے بہکا دیا تھا. مطلب امارہ مطلب وہ نفس جو کہ برائی میں مشغول ہو جاتا ہے، برائی کی طرف کھینچا چلا جاتا ہے اور اس میں مشغول ہو جاتا ہے. پھر سورۃ القیامہ میں ہم نے آلریڈی پڑھ چکے ہیں نفس لوامہ. یہ دوسرا سیکنڈ کائنڈ آف نفس ہے جو کہ بیچ میں ہوگا. ٹھیک ہے. پہلے میں نے وہ بتایا جو سب سے برا نفس ہے، مطلب برائی کی طرف اس کا رجحان ہے. نمبر 2 پہ نفس لوامہ. یہ وہ نفس ہے جو کہ جس کے اندر گلٹی فیلنگ ہوتی ہے، احساس ہوتا ہے، جو اگر برائی کی طرف جانے لگتا ہے یا برا کر بھی لیتا ہے یا برائی کرنے کا ارادہ کرتا ہے اور الٹیمیٹلی کر بھی لیا فرض کریں، لیکن اس کو گلٹی فیلنگ ہوتی ہے، اس کو احساس ہوتا ہے، شرمندگی ہوتی ہے، اور وہ توبہ بھی کرتا ہے اور بعد میں اس سے بچنے کی کوشش کرتا ہے، اور اس کا رجحان اچھائی کی طرف بھی ہوتا ہے. یعنی وہ دونوں سچویشنز کے بیچ میں ہوتا ہے، کبھی وہ اس طرف جاتا ہے کبھی وہ اس طرف جاتا ہے، لیکن اس کو احساس ہمیشہ رہتا ہے. بالکل ہی اپنے نفس کے کنٹرول میں نہیں آ جاتا، بلکہ نفس کو کچھ نہ کچھ اپنے کنٹرول میں رکھتا ہے، کچھ نہ کچھ سٹرگل ہوتی ہے اس کی لائف میں بہت زیادہ. اس کے بعد جو اس سورۃ الفجر میں جس نفس کا ذکر آیا ہے نام کے ساتھ، یہ تینوں نام میں نے آپ کو بتائے جو صورتوں میں بتائے، ان صورتوں میں نام آتے ہیں. اس صورت میں نفس المطمئنہ، وہ نفس جو کہ مکمل جس کا رجحان اچھائی کی طرف ہوگا، اطمینان پہ ہوگا. وہ نفس کیوں اطمینان پہ ہوگا، کیوں وہ مطمئن ہوگا، ایسی کیا خوبیاں ہوں گی، یہ انشاءاللہ لاسٹ سیکشن میں ہی ہم پڑھیں گے. اور اب اس سورت کا آغاز کرتے ہیں. اقسام القرآن سے اس سورت کا بیان ہوتا ہے. ٹوٹل 4 قسمیں ہیں سورت کے آغاز میں، اور یہ وہ مقام ہے جس کو مشکلات قرآن میں شامل کیا گیا ہے. یہ جو 4 قسمیں شروع میں آئیں گی ان کے بہت زیادہ معنی لیے گئے ہیں کہ ان کی امپورٹنس کیا ہے. والفجر،
پہلی آیت قسم ہے فجر کی. تو فجر کی قسم کیوں کھائی جا رہی ہے؟ فجر کی طرف توجہ کیوں دلائی جا رہی ہے؟ مزید فجر کو دلیل بنا کر کیا ثابت کیا جا رہا ہے؟ تو ان دونوں سوالوں کے جواب دینے کے لیے علماء کرام نے اس سے بہت زیادہ مطلب لیے. اقسام کو جب بھی ڈیفائن کیا جاتا ہے نا تو یوزلی اس میں سے ایک عمومی مطلب لیا جاتا ہے جو عام ہو، مطلب جو کہیں پہ بھی فٹ ہو سکتا ہے. دوسرا خصوصی مطلب لیا جاتا ہے کہ اس کو مزید اگر ہم اسپیسیفک کریں تو پھر کیا مطلب ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے، یعنی فجر کسی خاص چیز کی ہی فجر ہوگی. تھرڈلی کانٹیکسچوئل میننگ لیا جاتا ہے، بالکل ہی پرٹیکولر کر دیا جاتا ہے جس پس منظر صورت میں ڈسکس ہو رہا ہے اس سے ہی ریلیٹڈ فجر ہوگی کوئی نہ کوئی. تو ان تین طریقوں سے یوزلی قسموں کو اینالائز کیا جاتا ہے، ان کو اسٹڈی کیا جاتا ہے. تو یہاں پر ہم دیکھ لیتے ہیں کہ فجر سے علماء کرام نے، مفسرین نے کیا کیا مطلب لیے ہیں. سب سے پہلے عمومی مطلب ہی لیا گیا ہے کہ جب بھی رات ختم ہوتی ہے اس کے بعد فجر کے وقت کا آغاز ضرور ہوتا ہے، ہر دن ہوتا ہے. صبح کا وقت شروع ہونے سے پہلے فجر ہوگی، رات جو ہے وہ پھٹے گی اور اس میں سے فجر کا وقت نمودار ہوگا. اور وہ کس چیز کی نشانی ہے؟ وہ اس چیز کی نشانی ہے کہ دنیا کی تاریکیاں، دنیا کے غم، دکھ، پریشانیاں، یہ سب کچھ ایک دن ختم ہونے والا ہے اور وسیع پیمانے پر روشنی پھیلے گی. روز ہمیں یہ ایک امید کی کرن نظر آتی ہے، روز ہمیں یہ ایک پازیٹیوی دکھاتی ہے، خوشی اور نشاط اور تازہ دم ہونے کا وقت ہوتا ہے ویسے بھی فجر کا وقت جو ہوتا ہے. اور اس کی اہمیت ہمارے ریلیجن میں بھی ہے اور باقی جو دنیا کی قومیں ہیں ان سب میں بھی فجر کے وقت کی بہت زیادہ امپورٹنس ہے. لوگ یوزلی واک کر رہے ہوتے ہیں صبح سویرے، یا کہا جاتا ہے کہ پڑھائی کرنی ہے تو آپ صبح سویرے کریں، آپ کا ذہن سب سے زیادہ تازہ ہوتا ہے. آپ کو ایکسرسائز کرنی ہے تو آپ صبح سویرے کریں، کیلوریز آپ کی برن ہوں گی. اور اس کے علاوہ اور بہت سارے فوائد. یوگا آپ کو کرنا ہے، جو لوگ یوگا کرتے ہیں وہ صبح سویرے کر رہے ہوتے ہیں. ویسے آپ باہر جائیں تو ہوا کتنی زیادہ فریش ہوتی ہے. یعنی فجر کے وقت نکلتے ہی اس کو دیکھ کر ایک تازگی کا احساس ہوتا ہے، ایک یکسوئی کا وقت ہوتا ہے. یہ ایسے لگتا ہے کہ صبح سویرے جیسے رات ختم ہوتے ہی صبح کی خوشخبری مل رہی ہوتی ہے، اپرچونٹی سٹارٹ ہو رہی ہوتی ہیں. آپٹیمزم ہمیں محسوس ہوتا ہے صبح سویرے میں، فجر کے وقت میں. اور اس سے یہ بھی ثابت ہو رہا ہے کہ اللہ کا کنٹرول اور پاور یعنی اقتدار اور ملکیت کیا ہے کہ روز اللہ تعالیٰ رات کو دن میں کنورٹ کر دیتے ہیں. رات اور دن کا جو اختلاف ہے وہ روز چلتا ہے اور روز ایسا ہوتا ہے جیسا اور کوئی مخلوق سوچ بھی نہیں سکتی کہ وہ اس کو خود سے کر سکے. جو ایسی کنٹریز ہیں جن میں 6 مہینے سورج نکلتا ہے، 6 مہینے سورج نہیں نکلتا، کیا ان کی اتنی ہمت ہے، اتنی مجال ہے کہ وہ سورج کو بھی نکال کر لے آئیں؟ کچھ بھی نہیں کر سکتے. یا وہ رات لے آئیں اور سو جائیں؟ کچھ بھی نہیں کر سکتے، بالکل بے بس ہے انسان. تو اللہ تعالیٰ کے اختیار مطلق اور قدرت مطلق کا احساس ہے یہاں پر، دلیل ہے یہاں پر اس چیز کی. اس کے علاوہ فجر کا کیا مطلب لیا گیا ہے؟ جیسے میں نے بتایا تھا مخصوص معنی، وہ کیا لیا گیا ہے کہ یہ محرم کی پہلی فجر ہے، کیونکہ نیا سال شروع ہو رہا ہے محرم کا. مزید یہ ذی الحج کی پہلی فجر ہے. ذی الحج کی کیوں؟ کیونکہ ذی الحج کے جو پہلے 10 دن ہیں ان کی بہت زیادہ امپورٹنس ہے، بہت زیادہ اہمیت ہے ہمارے مذہب میں، اسلام میں. اس کے بعد یہ بھی معنی لیا گیا کہ یہ یوم النحر کی صبح ہے، یعنی قربانی کے دن کی. پھر اس کا مطلب وحی کا دن بھی لیا گیا ہے کہ یہ وحی کے دن کی جو صبح تھی، ابتدائے وحی کا جو دن تھا، وہ معنی ہے اس کا. ٹھیک ہے، اب اس سارے کو ہم جب سورت سے ریلیٹ کریں گے تو انشاءاللہ ہمیں اس کا کانٹیکسچوئل میننگ بھی پتہ چل جائے گا. آگے آیت نمبر 2 وَلَيَالٍ عَشْرٍ، اور 10 راتوں کی، یعنی 10 راتوں کی بھی قسم ہے. اب یہ 10 راتیں کون سی ہیں؟ 10 راتوں کے بارے میں بھی مختلف آراء ہیں. ان میں سے ایک یہ ہے کہ یہ ایک تو وہی جو عمومی معنی ہے کہ یہ کوئی بھی 10 راتیں ہو سکتی ہیں، تو وہ اتنا زیادہ ہمارے دل کو لگتا نہیں ہے اور وہ تفسیر میں بیسکلی بیٹھتا نہیں ہے. تو اس وجہ سے مفسرین نے مخصوص اسپیسیفک پرٹیکولر معنی بھی لیے، اور وہ کیا ہے کہ یہ رمضان کی آخری 10 راتوں کی بات ہے جن میں قرآن مجید کا نزول ہوا، جن میں لیلۃ القدر کو بھی ڈھونڈا جاتا ہے. تو یہ ان کی اہمیت کی وجہ سے ان کی بات ہو رہی ہے. سیکنڈلی یہ ذی الحج کی پہلی 10 راتیں ہیں.
راتیں اور دن. کیوں؟ کیونکہ اس کی بھی اللہ تعالیٰ کی نظر میں بہت زیادہ اہمیت ہے. ہمیں بہت زیادہ عبادت کا حکم ہے کہ ان میں ہم روزے رکھیں، عبادت کریں، اللہ کو مسلسل یاد کریں، تسبیحات کریں. مختلف احادیث اس کی امپورٹنس کو ثابت کرتی ہیں. پھر تیسری رائے یہ ہے کہ یہ محرم کی اول 10 راتیں ہیں، پہلی 10 راتیں ہی محرم کی، کیونکہ 10 محرم بیسیکلی یوم العاشورہ ہوتا ہے. تو یوم العاشورہ کی آلریڈی امپورٹنس ہے، اس کی اہمیت اپنی جگہ پر ہے. اور جو محرم کی پہلی 10 راتیں ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ افضل روزے محرم کے ہیں، محرم کے مہینے کے. تو اور یہ محرم اللہ کا مہینہ ہے، یہ بھی حدیث ہے، یہ دونوں احادیث ہے اور صحیح احادیث ہے. تو اس وجہ سے محرم کا بھی کہا گیا ہے کہ یہ شاید محرم کی 10 راتوں کی بات ہو رہی ہے. اب آیت نمبر 3، والشفع والوتر، اور جفت کی اور طاق کی، ان کی بھی قسم ہے. جفت شفع کیا ہوتا ہے؟ ایون نمبرز جو ہوتے ہیں 2 4 6 8. اور وتر وتر سے بھی ہے، ویسے وتر اور وتر دونوں پڑھتے ہیں. وتر جو ہم نماز وتر پڑھتے ہیں نا، وہ آڈ نمبر بھی ہوتی ہے. آڈ نمبر یعنی 1 3 5 7 9. قیام اللیل بھی آڈ نمبر میں ہے. تو یہ طاق کی بات ہو رہی ہے، جفت کی اور طاق کی. اب اس کے آلموسٹ 35 to 40 میننگز لیے گئے ہیں، جن میں سے کچھ میں آپ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں. جیسے ایون کیا ہے، آڈ کیا ہے، یا ایون کے مقابلے میں آڈ کیا ہے جس کی اللہ تعالیٰ نے قسم لی، جس کی طرف ہماری توجہ دلوائی جا رہی ہے اور جس کو دلیل بنا کے پیش کیا جا رہا ہے. نمبر 1، شفع ساری کی ساری مخلوق ہے، یعنی ہم پوری مخلوق واحد نہیں ہوتی، پوری مخلوق میں کوئی بھی اکیلا نہیں ہوتا، انفرادی طور پہ ایگزسٹ نہیں کر سکتا. ایون ہیومن بینگز کو بھی کیا کہا جاتا ہے؟ وہ سوشل بینگز ہیں، وہ بھی سوشلی ہی ایگزسٹ کر سکتے ہیں. کسی کو اکیلے کہیں بند کر دیا جائے، ساری زندگی اکیلا رہے، وہ نہیں کر سکتا. ایون انسان خود بھی 2 چیزوں کا مجموعہ ہے، ایک روح اور ایک جسم. تو مخلوق جو ہے وہ شفع میں آئے گی. اور وطر کون ہے؟ اللہ. یہ حدیث بھی ہے کہ اللہ وطر ہے اور اللہ کو وطر پسند ہے. مطلب اللہ آڈ ہے اور اللہ کو آڈ نمبرز میں پسند ہے. جیسے ہم سجدے میں تسبیح پڑھتے ہیں، آڈ نمبرز میں پڑھتے ہیں، سبحان ربی الاعلی 3 دفعہ پڑھیں گے یا 5 دفعہ پڑھیں گے، 7 دفعہ پڑھیں گے. اسی طرح وہ جو ہے وطر ہیں، تہجد پڑھ کے وطر پڑھنے کا حکم ہے نا، وہ پوری اکٹھی قیام اللیل بنتی ہے. تو تہجد یا قیام اللیل کے نوافل پڑھ کر اسے وطر کر دیا جاتا ہے، وطر پڑھ کے اسے آڈ نمبر میں کر دیا جاتا ہے، کیونکہ اللہ کو وطر پسند ہے، آڈ نمبر پسند ہے اللہ کو. ٹھیک ہے. اس کے علاوہ کیا مطلب لیا گیا ہے کہ ایون نمبرز اور آڈ نمبرز، یہ بھی ایون مطلب لیا گیا ہے کہ 2 4 6 8 یہ سارے، اور دوسری طرف 1 3 اور 5 اور 7 9 یہ بھی مطلب لیا گیا، یعنی یہ بالکل عمومی مطلب ہو جائے گا. پھر شفع کو کہا گیا ہے کہ یہ یوم النحر ہے، یعنی قربانی کے دن، جو کہ بیسیکلی 4 ہوتے ہیں. اور پھر وتر کیا ہے؟ یوم العرفہ، حج میں، یعنی عرفات کا دن جو کہ 1 ہوتا ہے. اور پھر ایون کیا ہے؟ ایام تشریق کے دن، اور ایام تشریق کے صرف 2 دن. اور وطر کیا ہے؟ ایام تشریق کا آخری دن، جو کہ اختیاری دن ہوتا ہے، جس دن جا بھی سکتے ہیں، ضروری نہیں ہوتا وہاں پہ ٹھہرنا. پھر اس کا یہ بھی مطلب لیا گیا ہے کہ جو ایون رکعات ہیں، رکعتیں جو ہیں، جیسے 4 رکعتیں پڑھنی ہیں، 2 رکعتیں پڑھنی ہیں. پھر اور رکعتیں جیسے 3 رکعتیں پڑھنی ہیں، یا قیام اللیل کا جیسے میں نے بتایا. پھر مزید معنی لیا گیا ہے کہ ایون میں 8 درجات ہیں جنت کے، اور 8 دروازے بھی ہیں جنت کے. اسی طرح آڈ میں کیا میننگ لیا گیا ہے؟ 7 درکات ہیں جہنم کے، یا 7 دروازے بھی ہیں جہنم کے. یہ بھی مطلب لیا گیا ہے ایون میں کہ دن اور رات کا جوڑا، یہ ایون ہے. دوسری طرف یوم القیامہ، قیامت کا صرف دن ہی دن ہے، رات نہیں ہے. اس کے علاوہ بہت زیادہ مطلب لیے گئے ہیں. کچھ 1 2 میں اور بتا دیتی ہوں. یہ کہ نماز میں 2 سجدے ہوتے ہیں تو وہ شفع ہے، اس کی قسم لی گئی ہے. اور پھر 1 رکوع ہوتا ہے، وطر، اس کی وہ وطر ہو گیا، 1 ہو گیا، اس کی قسم لی گئی ہے. پھر جفت اعضاء، ہمارے جو لیمز وغیرہ ہیں جو ایون نمبر میں، جیسے 2 ہاتھ ہیں، 2 پاؤں ہیں، 2 آنکھیں ہیں. پھر دوسری طرف طاق اعضاء جو ہیں ہمارے، جیسے 1 ناک ہے، 1 زبان ہے، اس طرح 1 گردن ہے، اس طرح. اور ہم نے پڑھا تھا سورۃ الحاقہ میں، جب عاد کی تباہی کا ہم نے پڑھا تھا، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ ان کے اوپر کتنا عرصہ تیز ہوا چلتی رہی.
सबअ लयालिन व समानियत अय्यामिन, समानिया अय्याम 8 दिन जुफ्त में लिए गए हैं और ताक में 7 रातें ली गई हैं। ये क्यों मायने लिया गया है? क्योंकि आगे इस सूरत में आद का जिक्र भी आने वाला है। तो वशफ़ई वल वत्र में बेसिकली बहुत ज्यादा मीनिंग्स लिए गए हैं। ठीक है, अब आगे देखिए आयत नंबर 4, वल्लैलि इज़ा यस्र, और रात की जब वो चलती है। इसका मायने मुज़दलिफ़ा की मुशक्क़त तलब रात भी ली गई है। बेसिकली हज में जो मुज़दलिफ़ा की रात होती है वहाँ गुजार के फिर सुबह सवेरे ही पहले ही निकल जाना होता है। तो वो जो रात होती है बाहर सोना होता है खैमों में। अब तो खैर थोड़ा फिर कंफर्टेबल हो गया। पिछले ज़मानों में तो आपको बिल्कुल ज़मीन पे सोना होता था या चटाई बिछा के। कोई किसी किस्म की भी लग्जरी तो बहुत ही दूर की बात है कि बेसिक रिक्वायरमेंट्स भी पूरी हो रही हैं, वो सिस्टम भी नहीं होता था। हमारी ज़्यादा लाइफ जो है वो सऊदीया में ही गुजरी है। तो वो बिल्कुल इतनी आप लग्जरीज में घरों के अंदर और मखमली बिस्तरों में रहते हों और उससे उठकर जब आप मुज़दलिफ़ा की रात गुजारने जाते हैं ना हज में, तो आपको पता चल जाता है कि 180 डिग्री ट्विस्ट आया है। तो मुज़दलिफ़ा की रात की यहाँ या तो बात है क्योंकि बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, हज का एक इम्पॉर्टेंट उनसर है वो। और इसके अलावा इसका मतलब मेराज की रात भी लिया गया है कि मेराज की रात जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा अहम थी। और बेसिकली रात का जो जाना है वो फिर फजर से भी रिलेट करता है, यानी चौथी आयत घूमकर फिर पहली आयत से रिलेट करती है कि रात जब चली जाती है, बीच में इंपॉर्टेंट रातों की बात हुई, ये अहम रातें हैं और सारी रातें चली जाती हैं। रातें सारी जाने के बाद फिर फजर का वक्त हो जाता है। इसका एक मतलब ये भी हुआ कि रातों में भी अपॉर्चुनिटी होती है। रातें अल्लाह ताला ने रातों की इबादत को पसंद किया, रातों में दुआ मांगने को अल्लाह ताला ने महबूब जाना, तौबा करने की तरगीब दिलाई गई है कि जब सारे रातों को सो जाएं तो तुम तौबा करो, तुम क़ियामुल लैल करो, तुम अल्लाह को याद करो। हम बार बार पढ़ते हैं ना कुरान मजीद की, जब भी हमने बात की तो अल्लाह ताला ने इतनी ज्यादा तरगीब दी कुरान में, हदीस में हमें पता चलता है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इतना ज्यादा फरमाया कि रातों को, वो लोग जो रातों को जागते हैं कुरान की मोहब्बत में, कुरान की तिलावत के लिए, ये तारीफ के अंदाज में ये बात कही गई है। और रात को हमें पता है कि अल्लाह ताला आसमान दुनिया पर तशरीफ फरमाते हैं और अल्लाह ताला खुद निदा देते हैं। ये लास्ट थर्ड पार्ट ऑफ द नाइट में खुद निदा देते हैं कि है कोई मुझसे मांगने वाला, वो मांगे। तो ये सब एक्टिविटीज भी रात को ही हो रही होती हैं। हमने सूरतुल मुज़म्मिल में पढ़ा था और सूरतुल दहर में भी पढ़ा था कि अल्लाह ताला ने देखे दिन बनाया है मुआशी काम करने के लिए, माश कमाने के लिए, रात बनाई है सुकून और सोने के लिए। ये तो कई जगह पर कुरान में आता है, लेकिन मुज़म्मिल और दहर में हमने इसका दूसरा एस्पेक्ट भी पढ़ा कि जब तुम दिन में काम करते रहो तो तुम साथ साथ क्या करो, तस्बीह करते रहो। और जब तुम रात को सुकून करने लगे हो, सोने भी लगे हो, तो रात को डिवाइड कर लो, उसका निस्फ या उसका 1/3 या उसका लास्ट थर्ड, उसमें तिलावत कुरान भी करो। वरत्तिलिल कुरान तरतीला, तरतील के साथ कुरान को भी पढ़ो, खुसूसन क़ियामुल लैल में। समझ आ रही है? तो रात की भी जो अपॉर्चुनिटी बीच वाली 2 और 3 नंबर आयत में जो रात की अपॉर्चुनिटी की बात हुई है कि ये रातें अफजल हैं, इन रातों में ज्यादा इबादत होती है और ज्यादा इबादत की जाती है, ज्यादा इबादत की ताकीद है। तो वो रातें भी चली जाती हैं और फिर से फजर आ जाती है और फजर फिर अपनी अपॉर्चुनिटीज, अपने मौके लेकर आती है। आयत नंबर 5, हल फी ज़ालिका क़समुल लिज़ी हिज्र, क्या है इसमें एक बड़ी कसम अकल वालों के लिए? यानी ये जो कस्में हैं, क्या तुम्हारा ख्याल है कि ये इतनी बड़ी दलील हैं? यानी तुम्हारे, ये सवाल नहीं पूछा जा रहा, ये उन्हें एहसास दिलाया जा रहा है कि तुम्हें कोई अंदाजा है कि ये इतनी बड़ी दलील है, लेकिन उन लोगों के लिए है जो अकल वाले हैं। यानी इसमें इतनी बड़ी बात की जा रही है, समझ उन्हीं को आएगी जिनके पास अकल है। हिजर आपको पता है, हजरे अस्वद से आपने सुना हुआ है, द ब्लैक स्टोन जो खाना काबा में है, पत्थर को कहा जाता है। तो अकल को भी यहाँ पर हिजर के साथ रिलेट करके ये वर्ड यूज किया गया है। अकल क्या है? अकल के जो लफ्जी मायने है वो भी यही है, रोकने वाली, बांधने वाली चीज। तो अकल पत्थर की तरह क्या एक्ट करती है? जो भी हक और बातिल है ना, उसके दरमियान में दीवार बन जाती है, पत्थर बन जाती है, पत्थर बन के खड़ी हो जाती है, इंसान को गलत फैसला नहीं करने देती। हमारी अकल हमें सीधे रास्ते पर चलाने की कोशिश करती है, हक की तरफ लेकर जाती है।
عقل جو ہے وہ رکاوٹ کھڑی کر دیتی ہے حق اور باطل کے درمیان میں، اور ہمیں کہتی ہے کہ رک جاؤ، رکو اور سوچو، پہلے سوچو پھر اس موقع سے فائدہ اٹھاؤ اور پھر اپنا فیصلہ کرنا۔ تو ذی حجر مطلب عقل والے، تو جو بھی عقل والے لوگ ہیں نا، جو رکیں گے اور سوچیں گے کہ آخر یہ بات کیوں کہی جا رہی ہے، اور یہ اگر کہا جا رہا ہے تو یہ کیا صرف علم ہے؟ ہمارا علم لے کے ہم نے آگے چلا جانا ہے، اس کو عمل میں ٹرانسلیٹ نہیں کرنا، تو یہ سوچنے پر ہماری عقل ہمیں مجبور کر دے گی۔ تو یہ ان عقل والوں کو یہاں پر بلایا جا رہا ہے، اور عقل والے، جو عقل والا، یہ ٹرم اللہ تعالیٰ نے بہت زیادہ انسانوں کے لیے یوز کی قرآن میں، کئی طریقوں سے، اولل الباب کہہ کے، اور اولن نہا کہہ کر، اور بھی بہت سارے طریقوں سے، راسخون فی العلم کہہ کر کہ علم میں پختہ لوگ جو ہیں، تو بار بار اہل ذکر کہا گیا ہے۔ یعنی اتنی زیادہ ٹرمز میں انسان کو عقل والا کہہ کے کیوں مخاطب کیا گیا ہے کہ عقل اب استعمال کرو، جو تمہیں اللہ تعالیٰ نے انٹیلیجنس دی ہے، تمہیں کیپیبلٹیز، صلاحیتیں دی ہے، پوٹینشیل دی ہے، اس سب کو اب تم استعمال کرو، استعمال کر کے بہترین فیصلہ لو تمام معاملات میں۔ یہاں تک تھا 1 to 5 سیکشن نمبر 1، جس میں نے آپ کو بتایا آفاقی نشانیاں ہوں گی، اور آفاقی نشانیوں کو استعمال کرتے ہوئے ہمیں کچھ سوچنے پر مجبور کیا جا رہا ہے۔ کیا سوچنے پر مجبور کیا جا رہا ہے؟ کہ جیسے راتیں ساری ختم ہو کر فجر کا آغاز ہو رہا تھا، پھر سے راتیں ختم ہو کر فجر کا آغاز ہو رہا تھا، راتوں سے بھی ہم نے بینیفٹ لینا تھا، فجر سے بھی ہم نے بینیفٹ لینا تھا۔ اسی طرح یہ جو دنیا ہے، اس کی زندگی سے ہم نے بینیفٹ لینا ہے، اور لیتے لیتے فائنلی قیامت کا دن شروع ہو جائے گا۔ زندگی یہ تو ایک ہی دفعہ ختم ہوگی اور پھر قیامت کا دن شروع ہو جائے گا۔ تو اگر ساری راتیں بدل کے فجر میں چینج ہوتی ہیں، تو کیا دنیا ختم ہو کے قیامت کے دن میں چینج نہیں ہو سکتی؟ کیا قیامت کا دن نہیں آنا؟ تو یہ قیامت کے دن کے آنے پر بہت بڑی دلیل ہے۔ رات اور دن کا جو اختلاف ہے، رات اور دن کا ایک دوسرے میں بدلنا، یہ ثابت کرتا ہے کہ دنیا ساری کی ساری ایک دن بدل جائے گی۔ جو اللہ روز رات اور دن کو بدل کر تمہیں دکھا رہا ہے، اپنی قدرت دکھا رہا ہے، تو تمہیں اس کی قدرت پر اتنا یقین نہیں ہے کہ ساری دنیا جو ہے وہ بدلے گی اور پھر آخرت کا دن آ جائے گا، اور یہ دنیا کی تو شکل بدل کے رہ جائے گی، جو ہم آلریڈی سورۃ الانشقاق میں پڑھ چکے ہیں، اور بھی صورتوں میں ہم پڑھ چکے ہیں۔ تو کیا ایسا نہیں ہوگا؟ یہ سوچنے پر مجبور کیا جا رہا ہے، یہاں پر موٹیویٹ بیسکلی کیا جا رہا ہے، حوصلہ افزائی کی جا رہی ہے کہ ایسا سوچو، آیت نمبر 5 میں، اور سوچ کر پھر اس نتیجے پہ پہنچو کہ جو 70 سال 80 سال اور کتنی لائف ہوتی ہے، اتنی ہوتی ہے نا آج کل، تو یہ جو 70 سالہ امتحان ہے ہمارا، یہ پیپر ہمارا ختم ہوگا ایک دن، یہ ایگزامز ختم ہوں گے ایک دن، ایگزامز ختم ہوں گے تو ریزلٹ اناؤنس ہوگا، یہ ہم نے سوچنا ہے۔ آگے آیت نمبر 6 آنورڈ سٹارٹ ہوگا ہمارا سیکنڈ سیکشن، جس میں ہم ہسٹوریکل سائنس دیکھیں گے، تاریخی نشانیاں، پاسٹ سے سبق لیں گے۔ اوپر ہم نے کس سے سبق لیا ہے؟ پریزنٹ سچویشن سے سبق لیا، اب ہم پاسٹ میں جو گزر گیا اس سے بہت بڑا سبق لینے والے ہیں۔ الم تر کیف فعل ربک بعاد، کیا نہیں آپ نے دیکھا کیسے کیا آپ کے رب نے عاد کے ساتھ؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مخاطب کر کے کہا جا رہا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ آیات پڑھ کر لوگوں کو سناتے، مطلب پھر لوگوں کو بھی کہا جا رہا ہے، سب سے کہا جا رہا ہے غور و فکر کرنے کے لیے۔ ترا کا یہ جو ورب ہے نا، اس کو کہا جاتا ہے ورب آف دا ہارٹ، یعنی دل سے دیکھنا، بصیرت۔ ایک تو ہوتی ہے نا بصارت، ہماری آنکھیں، اور عقل سے ویسے مجھے یاد آ گیا، عقل والوں کو اولو الابصار بھی کہا گیا ہے قرآن مجید میں، یعنی بہت زیادہ ورڈز یوز ہوئے ہیں عقل والوں کے لیے قرآن مجید میں، اور بار بار یہ اس پہ فوکس کیا گیا ہے کہ عقل استعمال کرو، اس سے مجھے یاد آ گیا۔ خیر، دل کا جو دیکھنا ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے؟ بصیرت۔ آنکھوں کا دیکھنا کیا ہوتا ہے؟ بصارت۔ تو یہاں پر بصارت اور بصیرت دونوں طرح کے ورڈ میں آ جاتے ہیں کہ دل سے دیکھیں، آنکھوں سے دیکھیں، دل سے دیکھیں۔ آنکھوں سے اللہ نے دکھا دیا، اللہ نے بتا دیا، ہم نے امیجن کر لیا۔ اب دل سے سوچ کر ہم اس میں سے سبق لیں گے کہ کیا دیکھا تھا کہ عاد کے ساتھ کیا ہوا تھا؟ عاد جو قوم عاد تھی، اس کے ساتھ اللہ نے کیا کیا؟ قوم عاد کے بارے میں ہم سورۃ الحاقہ میں پڑھا، اس سے پہلے بھی ہم
25वें پارے میں بھی ہم نے پڑھا تھا، بہت دفعہ ہم پڑھ چکے ہیں، لیکن دوبارہ ہم تھوڑا سا اس کو ریوائز کریں گے کہ یہ کون تھے، اور اس کے بعد ہم ڈائریکٹ ان آیات پہ آ جائیں گے، زیادہ ہم ان آیات کو ہی ڈسکس کریں گے۔ اور یہ بات بھی نوٹ کیجیے گا کہ قرآن مجید میں اب اس قوم عاد کا آخری مرتبہ ذکر آ رہا ہے، اس کے بعد ذکر نہیں آئے گا۔ قوم سمود کا آگے جا کے ابھی ذکر آئے گا، سورۃ الشمس میں آتا ہے نا۔ تو عاد کون تھی؟ عاد کے لوگ جزیرہ عرب کے جنوب میں بسے ہوئے تھے، جو کہ اب یمن اور امارات کے درمیانی حصہ بنتا ہے، اور یہ لوگ بہت زیادہ زور آور اور مضبوط طاقتور قوم تھے۔ ان کی خوبیاں بھی ہم پڑھتے ہیں آگے، جو اللہ نے بیسکلی انہیں صلاحیتیں دی تھی وہ کیا کیا تھی، وہ ابھی ہم پڑھیں گے۔ تو ان کا اللہ تعالیٰ کہہ رہے کہ کیا تم نے دیکھا نہیں ان کا انجام کیا ہوا، ان کے اوپر بھی عذاب آیا۔ تو یہاں پر اس صورت میں نا عذاب پہ زیادہ فوکس نہیں ہے، فوکس یہ ہے کہ انہیں اللہ نے دیا، صلاحیتیں کیا کیا تھیں ان کے پاس، اور پھر ان کے نتیجے میں انہوں نے ان کو استعمال کیسے کیا، بجائے جو اللہ نے انہیں دیا تھا پوٹینشیل اور جو کیپیبلٹیز دی تھی ان کو استعمال کرتے ہوئے اچھی کاز میں استعمال کرتے، ان سے کوئی بہترین نتیجہ نکالتے، اس کو غلط طریقے سے استعمال کرتے رہے۔ ارم ذات العماد، جو قبیلے جو ارم کے تھے، ارم جو ہے وہ کہا گیا ہے کہ ان کے قبیلے کا بھی نام تھا، پھر یہ بھی کہا گیا ہے کہ ان کے دادا پر دادا میں سے بھی کسی کا نام ارم تھا، پھر اس کا یہ بھی تاریخ کی کتابوں میں مورخین کا کہنا ہے کہ ارم ان کے دارالخلافہ کا بھی نام تھا۔ تو ارم کے بارے میں 2-3 رائے ایگزسٹ کرتی ہیں۔ جو بھی تھا ارم الٹیمیٹلی ارم ان کے کسی نہ کسی مخصوص علاقے یا مخصوص شخص کا نام ہی تھا جس سے یہ خود کو ریلیٹ کرتے تھے، جو کہ ڈیفینیٹلی مشہور تھا، اسی لیے اللہ نے اسے پک کیا ہے یہاں پر مینشن کرنے کے لیے۔ ذات العماد، جو کہ ستونوں والے تھے، مضبوط تھے، عمارتوں والے تھے۔ اس کا مطلب یہ بھی ہے کہ یہ خود عمارتوں کی طرح اونچے اونچے قدوں والے تھے، بڑا بڑا قد تھا ان لوگوں کا۔ دوسرا یہ بھی اس کا مطلب ہے کہ یہ اونچی اونچی عمارتیں بنایا کرتے تھے، زمین پر بڑے بڑے محل بناتے، اور صرف اپنے رہنے کے لیے محل نہیں بناتے تھے، یہ یادگاریں بھی بناتے تھے، مونومنٹس بھی بناتے تھے۔ جیسے آج کل بھی ہوتا ہے، یہ جو ہمارے پولیٹیکل لیڈرز ہوتے ہیں، یہ یوزلی جب ان کا ٹرم ختم ہونے والا ہوتا ہے تو یہ کیا کرتے ہیں، کوئی نہ کوئی اپنا مونومنٹ بنا لیتے ہیں، کسی سڑک کا نام اپنے نام پہ رکھ لیں گے، یا جی کسی گاؤں کا نام اپنے نام پہ رکھ لیں گے۔ جیسے سندھ میں تو بہت سارے یہ نام ہے نا ان کی اپنی پارٹی سے ریلیٹڈ، جو سندھ کی پارٹی آپ کو پتہ ہے۔ اور جیسے جو تھے یہ فوج کے جو ایک سربراہ آئے تھے ہمارے، جو پریزیڈنٹ رہے، انہوں نے اسلام آباد میں ایک مونومنٹ بنا دیا اپنے یادگار کے لیے۔ تو یہ جاتے جاتے نا یہ سڑکوں کے نام بدل دیں گے یا شہروں کے، کوئی نہ کوئی مونومنٹ بنا دیں گے۔ تو اس قوم کا بھی یہی سسٹم تھا، یہ لوگ تعمیر کر کے مونومنٹس بنایا کرتے تھے، اپنی یادگاریں بھی بناتے تھے، اور ایسی بڑی بڑی عمارتیں بناتی تھے جیسی کہ پہلے کبھی بھی نہ تھیں، اور اس لیے بھی بناتے تھے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے انہیں قوت دی تھی، طاقت دی تھی، مضبوط جسم دیے تھے، مشکل کام کرنے کی طاقت اور ہمت، ہر چیز اللہ تعالیٰ نے انہیں دی تھی، اس حساب سے اللہ نے انہیں بنایا تھا۔ اور ان میں مبعوث ہونے والے نبی کون تھے؟ حضرت ہود علیہ السلام۔ اور حضرت ہود علیہ السلام ہم قرآن میں دیکھتے ہیں حضرت ہود نے ان پہ تنقید بھی کی تھی کہ ایسے ایسے محل اور ایسی یادگاریں بناتے ہو گویا کہ تم نے ہمیشہ یہاں ہی رہنا ہے، اسی زندگی میں تم نے رہنا ہے، تم نے آگے قیامت کا دن تو فیس ہی نہیں کرنا، اگلی زندگی میں جانا ہی نہیں ہے، ایسے تم یہاں پر رہتے ہو۔ اب دیکھیں صلاحیتیں ہونے کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ ہم ان کے ساتھ دنیا کی ہی ترقیوں میں انوالو ہو جائیں۔ جیسے آج کل بھی اللہ تعالیٰ نے ہمیں فرض کریں بہت سارے لوگوں کو مختلف صلاحیتیں دی ہیں، تو اگر ان میں سے کچھ لوگ اپنی مینٹل کیپیبلٹیز کو یوز کرتے ہوئے انجینئرنگ میں بہت زیادہ کیپیبل ہیں، بہت زیادہ انجینئرنگ میں اسٹرانگ ہیں، وہ کر سکتے ہیں، وہ بلڈ کر رہے ہیں، آرکیٹیکچر بہت ڈفرینٹ کائنڈ کا آج کل ہم دیکھ رہے ہیں، کتنی بڑی بڑی بلڈنگز بن رہی ہیں، اسٹرانگ بلڈنگز بن رہی ہیں، ارتھ کوئک پروف بلڈنگز بن رہی ہیں، اور پتہ نہیں کیا کچھ بن رہا ہے، نوائز پروف بن رہی ہیں، سارا کچھ آپ سب کو پتہ ہے۔ تو مقصد کیا ہے کہنے کا کہ یہ جو اللہ تعالیٰ نے صلاحیتیں دی ہیں ان سب کو دنیا کے لیے ہی صرف نہیں کر دینا، بلکہ ان کو آپ کچھ دنیا کے لیے صرف کریں، زیادہ آخرت کے لیے استعمال کریں اپنی
پوٹینشیلز کو، اپنے ٹیلنٹ کو، دیکھیں کہ آپ آخرت کے لیے کیا کر سکتے ہیں. تو انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے سارا کا سارا دنیا میں ہی لگایا. التی لم یخلق مثلها فی البلاد، وہ جو نہیں پیدا کیا گیا ان جیسا شہروں میں، عاد جیسا پہلے شہروں میں کوئی نہیں پیدا کیا گیا تھا. اس طرح کے تھے، ایسا ٹیلنٹ تھا ان میں، ایسی عمارتیں بنانے والے تھے، ایسے مضبوط تھے یہ لوگ. اور دیکھیں اگر یہ سب کچھ بنا کر پھر بھی ہم اللہ کے ساتھ جڑے رہیں، اللہ کے ساتھ ہمارا کنیکشن سٹرونگ رہے، تو وہ بھی بات ہے، وہ پھر بھی صحیح ہے. لیکن زیادہ تر لوگ یہ سارا کچھ کیوں بناتے ہیں؟ صرف دنیا کی آسائشوں کے لیے، دنیا کی لگژریز کے لیے. دنیا میں لوگ ہمیں یاد کریں، ہمارا نام روشن رہے، ہماری پہچان ان چیزوں سے ہو. اور اس کا بیسکلی مین پرابلم پتہ کیا ہے؟ اینڈ ریزلٹ کیا نکل رہا ہے؟ اصل میں وہاں پہ پرابلم آتی ہے. ایسے لوگ پھر عموماً تکبر، گھمنڈ، ان چیزوں کا شکار ہو جاتے ہیں. کیا ہم اپنے گرد نہیں دیکھتے جن کے بہت بڑے بڑے گھر ہیں، جنہوں نے بڑا پیسہ لگایا اپنے گھروں پہ، ان کو کتنا گھمنڈ ہوتا ہے اپنے گھروں پہ. یہ دیکھو یہ میری پراپرٹی ہے، اتنا کچھ ہے میرے پاس. جس کی جتنی پراپرٹی ہوگی اس کی تو ناک ہی نہیں نیچے آتی، وہ تو بات ہی طریقے سے نہیں کرتا، لوگوں کو دھتکارتا ہے. تو سیم یہی کریکٹر جو آج کل بھی ایگزسٹ کرتا ہے، وہ ابھی آگے جا کے جب تھرڈ سیکشن میں ہم یہی اسٹڈی کریں گے، وہ پھر لوگوں کو کچھ نہیں سمجھتا. تو بیسکلی پرابلم یہ ہے. اور یہ قوم عاد کا بہت مشہور ڈائلاگ، ان کی سٹیٹمنٹ تھی جو قرآن میں ہی آتی ہے، من اشد منا قوہ، ہم سے زیادہ کون ہے قوت میں، ہم سے زیادہ کون طاقتور ہے. یہ ایسے ہی ہے جیسے عرب کے لوگ کہتے تھے کہ ہم سے زیادہ لٹریچر میں، ادب میں کون آگے ہے، شاعری میں کون آگے ہے. بھائی ہم سب سے آگے ہیں، ہم سے زیادہ شعر کہنے، ہم سے زیادہ الفاظ کس کو آتے ہیں. بھائی تمہاری لینگویج میں شعر کے لیے کتنے ورڈز ہیں؟ 4 5. اردو انگلش میں تو میرے خیال میں اس سے بھی کم ہے، لیکن شاید ہو سکتا ہے کسی لینگویج میں 5 6 ہوں. تو ان کی زبان میں 100,000 ورڈز ہیں. شعر کے لیے 1000 الفاظ ہیں بھائی، اونٹ کے لیے کوئی 1000 ہی ہیں، پھر تلوار کے لیے، یعنی جو جو چیزیں انہیں پسند ہوتی تھی، ان کی زبان اتنی بلاغت و فصاحت والی تھی کہ اتنے الفاظ تھے، اتنے رچ لینگویج. سوچیں اسی لیے وہ خود کو عربی اور باقی ساری دنیا کو عجمی کہتے تھے کہ ان کے پاس تو کچھ ہے ہی نہیں. مطلب وہی ہے کہ اپنی صلاحیت جو اللہ نے دی اس پہ گھمنڈ کر لیا، گھمنڈ کے لیول، تکبر کے لیول پہ پہنچ گئے. تو عاد نے بھی یہی کہا کہ کون ہے ہم جیسا شدت میں، قوت میں، ہماری جیسے تعمیریں کر سکے. وَثَمُودَ الَّذِينَ جَابُوا الصَّخْرَ بِالْوَادِ، اور دوسری اگزامپل کس کی دی جا رہی ہے؟ سمود کی. اور سمود کے وہ جنہوں نے چٹانوں کو تراشا وادی میں. وادی مطلب یعنی چھوٹے چھوٹے شہروں میں. وادی صرف یہی نہیں ہے پہاڑوں کے درمیان میں جو ہوتی ہے جگہیں، پہاڑوں کے درمیان میں جو پلینز تھوڑے تھوڑے آ جاتے ہیں، ان کو بھی وادی کہا جاتا ہے. اس کے علاوہ چھوٹے چھوٹے کوئی علاقے ہوں جہاں پہ نہریں بہہ رہی ہوں، آبشاریں بہہ رہی ہوں، ان کو بھی عربی میں وادی کہا جاتا ہے. تو وادیوں میں جو بھی چٹانیں ہوتی تھی، مطلب دوسرا معنی بتانے کا مقصد یہ کہ خوبصورت علاقوں میں کوئی چٹانیں ہیں، کوئی پہاڑ ہیں، ان کو یہ تراشتے، تراش کے. اور یہ جو ورڈ ہے نا جاب الصخرہ، چٹانوں کو تراشنا، اس میں صرف یہ نہیں ہے کہ اس کو تراش کے گھر سا بنا لیا، کیف سا، غار سا بنا لیا، اس میں رہنے لگے. نہیں، اس میں خوبصورتی بھی شامل ہے. خوبصورت بنایا کرتے تھے، تراش کے محل بناتے، اس میں کارونگز کرتے اور ڈیزائننگ کرتے، ڈیزائنز بنا کر. جیسے آج کل آرکیٹیکچر ہے تو ان کا اپنا آرکیٹیکچر تھا، اپنا سٹائل آف کنسٹرکشن تھا، وہ بناتے اور بنا کے رہتے. اور یہیں سے ہمیں پتہ چل رہا ہے کہ یہ سمود کون تھے. انہیں عادِ ثانیہ بھی کہا جاتا ہے، یعنی دوسری عاد کے بیسکلی جو مسلمان بچ گئے تھے نا عذاب سے، عاد پہ عذاب آیا، ختم. جو مسلمان بچ گئے تھے ان کی نسلیں آگے جاتے 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 پھر شرک میں مبتلا ہو گئی. ان دونوں قوموں کا قصور یہ بھی تھا کہ یہ شرک میں مبتلا ہوئے. لیکن یہاں پر جس کو فوکس کیا جا رہا ہے نا کہ اپنے جو ٹیلنٹ تھا اس کو کیسے غلط یوز کر کے پھر تکبر میں انوالو ہوئے، تکبر آ گیا ان میں، اس کو زیادہ فوکس کیجئے گا کیونکہ اس کا زیادہ ذکر اس صورت میں آ رہا ہے. ٹھیک ہے، تو سمود بیسکلی عاد ثانیہ تھی، ہم بات کر رہے تھے. ان کی جب عاد کی ہی نسلیں جب آگے گئیں گے نا، آگے جا کے پھر شرک آ گیا ان میں. اور سنس ان میں یہ کنسٹرکشن کا کام تو شروع سے ہی چلتا آ رہا تھا، تو پہلے زمین پہ زیادہ محل بنایا کرتے تھے، اب پہاڑوں میں بھی بنانے لگ گئے. اور ان کے پاس کوئی وہ یہ الیکٹرک مشینری ایٹ لیسٹ نہیں ہوتی تھی، مینول مشینری کو جو بھی ان کا سسٹم ہوگا
پہاڑوں کو کسی چیز کے ساتھ اوزار جو یہ یوز کرتے ہوں گے کاٹنے تراشنے کے لیے، وہ ڈیفینیٹلی انہوں نے اپنے دماغ کے حساب سے عقل کو استعمال کرتے ہوئے کچھ نہ کچھ بنایا ہوگا، لیکن وہی سارا کچھ بنا کے پھر اسی میں مشغول ہو کے رہ گئے۔ اور جب عاد پہ پہاڑ عذاب آیا تھا، ہم نے جیسے سورۃ الحاقہ میں پڑھا تھا، انہیں اپنی طاقت پہ زوم تھا نا، تو اللہ نے 8 دن 7 راتیں اللہ نے ان کے اوپر تیز آندھی ہوا چلائی، اور ان کی مضبوطی، بیسکلی آندھی ہی کیوں چلائی یہ میں بتانا چاہ رہی تھی، وہ بھی ان کی اس پاور پہ سے ریلیٹ کر رہی ہے۔ اتنی ان میں شدید قوت تھی، اللہ نے آندھی چلا کے سب کو گرا دیا، سب کو ختم کر دیا، مار دیا، ایسے تنکوں کی طرح بکھرے پڑے تھے۔ یہ ہم سورۃ الحاقہ میں بھی پڑھا ہے، پہلے بھی پڑھا ہے۔ اتنی قوت ہونے کے باوجود ایسے گرے پڑے تھے جیسے کھجور کے درخت گرے ہوئے ہوتے ہیں، اور تنکوں کی طرح پوری زمین پہ بکھرے پڑے ہوتے تھے۔ بیسکلی بتانا یہ چاہتی ہوں کہ جس ٹیلنٹ کو وہ ابیوز کرتے ہیں نا لوگ، جو اللہ نے انہیں صلاحیت دی ہو، اسی کا غلط استعمال کیا اور تکبر میں مبتلا ہوئے، اس کے طرح کا ہی اللہ نے پھر انہیں عذاب دے کے انہیں بتا دیا کہ اب کہاں ہے تمہاری قوت، بتاؤ اب کدھر ہے۔ یہی سمود کے ساتھ ہوا تھا، اس لیے وہ مجھے پچھلی بات بھی یاد آ گئی۔ ایک تو یاد رکھے سمود میں مبعوث کون سے نبی ہوئے تھے؟ حضرت صالح علیہ السلام، ٹھیک ہے۔ تو یہ پہاڑوں کو تراش کے گھر بناتے تھے نا، محل بناتے تھے، گھر نہیں۔ تو اللہ نے ان کو معجزہ بھی دکھایا، ان کے کہنے پہ اللہ نے پہاڑ میں سے ہی اونٹنی نکال کے دکھائی کہ تم بے جان چیزیں بناتے ہو پہاڑ میں سے، اور اس کے اوپر اتنا روب، اتنا زوم تمہیں، اتنا تکبر تمہیں اس کے اوپر کہ تم نے یہ بنایا، اور تم اللہ کو بجائے کہ یہ کہ اللہ کی شکر گزاری کرو، تم اللہ کی ناشکری کر رہے ہو، کفران نعمت کر رہے ہو، اور پھر کفر یعنی شرک بھی کر رہے ہو، یہ سارا کچھ بھی کر رہے ہو۔ تو اللہ نے انہیں انہی کی طرح کی چیز دکھائی، اپنی طاقت کا ظہور دکھایا، قدرت کا، اسی پہاڑ میں سے اونٹنی کو تراش کے نکال کے دکھایا، اور وہ بے جان نہیں تھی، وہ بولنے چلنے کھانے پینے والی پہاڑ کے جتنی لمبی اتنی بڑی اونٹنی تھی، وہ تھی، جس کا قصہ ابھی ہم آگے سورہ شمس میں انشاءاللہ پڑھیں گے کہ انہوں نے اس کے ساتھ کیا کیا اور پھر ان کا کیا نتیجہ نکلا۔ خیر ان کے اوپر پھر عذاب آیا، وہ سب تباہ ہوئے۔ تو یہ ان کا حال تھا۔ اور آگے تیسری قوم کا کون سا ذکر ہے اسی صورت میں؟ آیت نمبر 10، وَفِرْعَوْنَ ذِي الْأَوْتَادِ، اور فرعون میخوں والا۔ فرعون کے بارے میں ہم بہت دفعہ پڑھ چکے ہیں، یہاں پر اس کی ایک پرٹیکولر خصوصیت کی طرف اشارہ ہے کہ وہ میخوں والا تھا۔ میخیں جیسے وہ میخ ویسے چھوٹے سے جو کیل ہوتا ہے اسی کو بڑا کر لیں تو وہ میخ بن جاتی ہے، تو یہاں پر زیادہ بڑی میخوں کی بات ہو رہی ہے۔ تو بیسکلی اس سے فرعون سے پہلے زمانے میں جتنے بھی لوگ گزرے تھے، ان کے جو افواج یا لشکر ہوتے تھے لڑنے کے لیے، ہر ایک کو لشکروں کی دیکھیں ضرورت ہوتی تھی۔ کیوں ہوتی تھی؟ کیونکہ ہر ایک کو اپنے ڈیفنس کی ضرورت ہوتی تھی، اپنے بچاؤ کی، اپنی حفاظت کی۔ جیسے اللہ تعالیٰ نے جانوروں کو بھی سکھایا ہے کہ جب اپنا ڈیفنس کیسے کرنا ہے، مل جل کر گروہوں میں، گروپس میں رہنا ہے۔ گروپس میں رہنا ہے تو جب دشمن آئے اس پہ حملہ کرنا یا اس سے بچنا آسان ہو جائے گا، یا ایسے چھپنا ہے یا ایسے کیموفلاج کرنا ہے، یہ سب اللہ نے جانوروں میں بھی یہ سسٹم رکھا ہے۔ تو انسان بھی شروع سے کوئی نہ کوئی اپنا ڈیفنس سسٹم رکھتے تھے اپنے دفاع کے لیے۔ تو پرانے زمانوں میں اس سے فرعون سے بھی پہلے کیا تھا، ہر ایک کے الگ الگ جو افواج اور لشکر ہوتے تھے نا، اس میں والنٹیئرز ہوتے تھے زیادہ، کہ جب ضرورت پڑے گی تب سارے لوگ اکٹھے ہو جائیں گے اور لڑ لیں گے، اور اس کے بعد سارے اپنے اپنے کاموں میں لگ جائیں گے، یہی سسٹم تھا۔ تو فرعون نے کیا کیا، اس نے باقاعدہ آرمیز بنائیں، باقاعدہ لشکروں کی بنیاد رکھی، اپنی افواج بنائیں، اور ان کو اس پرٹیکولر کام کے لیے ڈیڈیکیٹ کر دیا۔ اس کی اپنی پولیس ہوتی تھی، اس کی اپنا فوج ہوتی تھی، اور وہ سب کو یہ پے کرتا تھا، یعنی پیڈ اس نے ایک آکیوپیشن، ایک پیشہ بنا لیا۔ اور میرے خیال میں نے پہلے بھی بتایا ہے، مصر اس زمانے میں، ایجپٹ کیا تھا، سپر پاور تھی، ایجوکیشن تھی وہاں پر، دولت تھی وہاں پر، یہ کنسٹرکشن تھی وہاں پر۔ ان کے کنسٹرکشن تو اب بھی وہ پیرامڈز اب بھی ہم دیکھتے ہیں، ویسے جو چٹانوں میں تراشے گئے گھر تھے ان کے بھی آثار ابھی بھی موجود ہیں، اور وہ بھی لوگ دیکھنے کے لیے جاتے ہیں۔ تو فرعون کے زمانے کی بھی کتنی نشانیاں، اور آج تک کسی کو یہ نہیں سمجھ آئی کہ پیرامڈز بنے کیسے تھے۔ ایجپٹیولوجی باقاعدہ ایک اسٹڈی بن چکی ہے، صرف ایجپٹ کے اوپر ریسرچ، کیسی سپر پاور ہوگی سوچیں۔ یہ فراعنہ جو تھے، سارے فرعونوں کے جو سارے بادشاہ، ان سب کا ٹائٹل ہوتا تھا نا فرعون، تو وہ سارے
کتنے سوچیں ترقی ان کی کتنی تھی، بس یہ سوچیں، تہذیب، تمدن، ترقی، اس سب میں یہ آگے تھے. ایویں چھوٹی موٹی بات نہیں تھی، کوئی چھوٹی سی قوم نہیں تھی. اس کو اس طرح سے جب ہم امیجن کریں گے نا پھر ہی ہم ان سے ریلیٹ کر سکیں گے. ورنہ ہمیں کیا لگتا ہے کہ پاسٹ کے لوگ ہی تھے، اتنے کوئی ترقی یافتہ تھوڑی ہوں گے، کیا آتا ہوگا بھائی انہیں. ہم نے ترقی تو ہم نے کی ہے، ہم نے سائنس میں کی ہے ترقی، لیکن باقی بہت ساری چیزوں میں وہ ہم سے بہت زیادہ آگے تھے. اگر ہم اب کنسٹرکشن کرتے ہیں، انہوں نے کنسٹرکشن کر کے کیا کیا نہیں بنایا، تو ان کے پاس اپنے ٹولز ہوں گے جس سے انہوں نے کیا، یا جیسے بھی انہوں نے کیا. آج تک یہ تو سمجھ آئی نہیں پیرامڈس کیسے بنے. خیر اس کے اوپر بہت زیادہ ڈاکومنٹریز ہے جو کہ دیکھنے والی ہیں، مزے کی ہیں، وہ دیکھنی چاہیے. خیر بات یہ ہو رہی تھی جب اس نے سارا اپنا تہذیب، تمدن اور سب بنایا، ایسی سویلائزیشن کی بنیاد رکھی اس نے، تو ان کو پھر ڈیفنس سسٹم تو چاہیے تھا تاکہ جو باہر کی قومیں ہیں، باقی کوئی قومیں، وہ ان پہ حملہ آور نہ ہو، ان سے چھین نہ لیں. ان کی جو ریسورسز ہے ساری وہ چھینی نہ جائیں ان سے. ٹھیک ہے، اس کے لیے پھر آرمیز تھیں، پولیس بھی تھی. تو آرمیز جو تھیں وہ جب کہیں جاتی تھیں وہ باقاعدہ ان کے لشکر ٹینٹس لگایا کرتے تھے، خیمے لگاتے تھے. خیموں کے لیے بڑی بڑی میخیں زمین میں گاڑی جاتی تھی. تو ان کی اس صلاحیت کی وجہ سے یہاں پر فرعون کو میخوں والا کہا گیا ہے. دوسرا اس کا مطلب یہ لیا گیا ہے کہ جب یہ کسی کو سزا دیتا تھا جو ان کو خدا نہ مانے، ان کے اگینسٹ جائے، یہ لوگ بھی مشرک تھے نا، اور فرعون نے کہا تھا نا انا ربکم الاعلی، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو اللہ تعالیٰ نے ان کی اس بنا پر بھی پکڑ کی تھی اور ان سب کو غرق کر دیا تھا. تو بیسیکلی اس سے پہلے جب ان کی کوئی نہیں مانتا تھا، کوئی مومن ہوتا تھا، توحید پر ہوتا تھا، اس کو یہ سزا کیسے دیتے تھے؟ اس کے ہاتھ اور پاؤں پھیلا کر ان میں میخیں گاڑ دی جاتی تھی، اور میخیں گاڑ کر اسے اسی طرح مرنے کے لیے چھوڑ دیا جاتا تھا، اور ظاہر ہے الٹیمیٹلی وہ مر جاتا تھا. اور مفسرین نے ہی لکھا ہے کہ حضرت آسیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ فرعون کی بیوی تھی اور جس نے پھر قرآن میں دعا بھی کی، سورہ مریم میں ان کا ذکر ہے، سورہ تحریم میں ان کا ذکر ہے، اور وہ 4 خواتین جن کا ایمان کامل ہوا، جن کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تعریف فرمائی کہ مردوں میں تو بہت کامل ہوئے، بہتوں کے مردوں میں ایمان کامل ہوئے، لیکن عورتیں صرف 4 ہیں جن کے ایمان کامل ہوئے. انہی میں حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت آسیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ٹھیک ہے، رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب کے ساتھ ہم لگا سکتے ہیں، اس کا مطلب ہوتا ہے کہ اللہ ان سے راضی ہو، ہم انہیں دعا دے رہے ہیں. ٹھیک ہے، تو دعا ہم سب کو دے سکتے ہیں. علیہ السلام بھی ہم کہہ سکتے ہیں، ان سب پر سلامتی ہو، یہ بھی دعا دینے کا ایک طریقہ ہے. لیکن خیر وہ حضرت آسیہ اتنا مقام اور مرتبہ، اور انہوں نے اللہ سے دعا بھی کی تھی، یا اللہ میرے لیے اپنے پاس گھر بنا، اور گھر بنا کر مجھے فرعون سے نجات دے اور فرعون کی فوجوں سے مجھے نجات دے. تو مفسرین لکھتے ہیں کہ حضرت آسیہ کو بھی اسی طرح اس نے شہید کیا اور کروایا بیسیکلی. تو الذین طغوا فی البلاد، الذین دیکھیں پلورل ہے، مطلب ان تینوں قوموں کی طرف اشارہ ہے. عاد، سمود اور فرعون، ان تینوں نے کیا کیا؟ ان تینوں نے اپنے اپنے شہروں میں سرکشی کی. سرکشی کا مطلب ہے طغیانی دکھائی، انہوں نے اللہ کی حدوں کو کراس کر دیا. اب بجائے یہ کہ اپنی صلاحیتوں کو استعمال کرتے ہوئے یہ لوگ کوئی پازیٹیو، کوئی اچھا کام کرتے، انہوں نے ان کو استعمال تو کیا، اور استعمال کر کے اپنے آپ کو بہت پاورفل، بہت بڑی چیز سمجھنے لگ گئے. اور چیز سمجھنے کی بنیاد پر تکبر اور گھمنڈ میں یہ لوگ مبتلا ہوئے، اور اس کی بنا پر پھر مزید سے مزید سرکشی میں بڑھتے ہی گئے. سرکشی میں انسان کیسے بڑھتا ہے؟ اپنے آپ کو بڑی چیز سمجھنے لگتا ہے، جی میں بڑی چیز ہوں، سارا کچھ میں ہی ہوں. تو وہ پھر مطلب یہ کہ انہوں نے اللہ کی ویلیو کو ہی نہیں سمجھا نا، اللہ کی ویلیو کے بجائے اپنے آپ کو ویلیو دینے لگے. اللہ کی نعمتوں کو پا کر اصل میں تو شکر کی روش اختیار کرنی چاہیے نا، لیکن انہوں نے کیا کیا؟ فخر اور استکبار کی روش اختیار کی. اللہ تعالیٰ کچھ لوگوں سے تو لے کر آزماتے ہیں نا، اور کچھ کو اللہ تعالیٰ دے کر آزماتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے انہیں دے کر آزمایا تھا، انہیں اتنا کچھ دیا، انہیں بیسیکلی یسر میں رکھا اللہ تعالیٰ نے، آسائشوں میں رکھا اللہ تعالیٰ نے، اور اس کے آسائشوں کے نتیجے میں آنا کیا چاہیے تھا؟ شکر، لیکن وہ نہیں آیا. پیچھے ہم نے عقل استعمال کرنے کا پڑھا تھا نا کہ انسان جو ہے وہ جب ذی عقل ہوتا ہے تو اس کا فطری تقاضا کیا ہے
کہ وہ اپنے نفس کو کنٹرول میں رکھتا ہے، اس کے اوپر ایک باطنی لگام ڈال کے رکھتا ہے، عقل روک کے رکھتی ہے کہ انسان غلط ڈیسیژن نہ لینے لگے، ایسے فیصلے نہ کرنے لگے جو اس کے شایان شان نہیں ہیں۔ اللہ نے انہیں حکومت دی، وسائل دیے، ذرائع دیے، پھر انہیں ہنر بھی دیا کہ یہ سنگ تراشی کریں، کہ یہ تعمیری ترقی کریں، لیکن یہ لوگ اللہ سے ہی بالکل بے نیاز ہو گئے، بے خوف ہو گئے، اور اس گھمنڈ میں مبتلا ہو گئے کہ انہیں جو کچھ حاصل ہے یہ ان کی اپنی ذاتی قابلیت اور کارکردگی کا کرشمہ ہے، یہ ان کی اپنی وجہ سے۔ اور اس سے پھر کیا ہوا، یہ لوگ صراط مستقیم سے ہٹ گئے، جس رستے پہ انہیں چلنا چاہیے تھا اس سے ہٹ گئے، اور ان کی جو باغ تھی نفس کی، وہ ان کی باغ بلکہ ان کی عقل کی جو باغ تھی، ان کی عقل مطلب یہ کہ شیطان اور نفس کے ہاتھ میں آ گئی، کنٹرول میں آ گئی۔ اب اس سب کا، اس طغیانی کا نتیجہ، اس سرکشی کا نتیجہ کیا نکلا؟ فَأَكْثَرُوا فِيهَا الْفَسَادَ، پھر انہوں نے کثرت سے فساد کیا ان میں مطلب ان شہروں میں انہوں نے پھر فساد کیا، یعنی ان کی انفرادی اور اجتماعی زندگی کے ہر شعبے میں کرپشن کا دخل ہو گیا، فساد پھیل کے رہ گیا، اور یہ پھر اس کو اب کچھ بھی نہیں کر سکتے تھے، بلکہ یہ اس سے بینیفٹ لیتے تھے، اسی سے یہ فائدے لیتے تھے۔ زیادہ سے زیادہ اب کیا ہونے لگا، کمزور کو پست سے پست کیا جاتا، کمزور کے حق خود سے چھینے جاتے، اس کا سارا کچھ لے لیا جاتا، سوسائٹی میں ڈویژن پیدا ہو گئی اور وہ بڑھتی چلی گئی، بجائے یہ کہ اللہ نے تمہیں ریسورسز دیے ہیں اور تم انہیں یوز کرتے ہوئے دوسروں کا بھی خیال رکھو، جو سائل اور محروم کا حق جو تمہارے مال میں، تم ان کا خیال رکھو۔ تم اپنے مال، اپنے وسائل، ہر چیز کو یوز کرتے ہوئے تم نے اتنا زیادہ فساد پھیلا دیا، اور اس فساد کے نتیجے میں ان سب کو لپیٹ لیا، ان سب کو اسی فساد کا حصہ بنا دیا، اور سارے کے سارے فائدے تم خود لینے لگے۔ یہ آج کل بھی اس چیز کو سمجھنا اتنا مشکل نہیں ہے، جیسے پولیٹیکل لیڈرز کو دیکھ لیں، یا جو بھی گورنمنٹ میں ہوتے ہیں یا سول کے لوگ ہوتے ہیں، یہ سارے ان سب کو دیکھیں، بیوروکریٹس ہوتے ہیں، ان سب تو نہیں کہنا چاہیے، ان سب زیادہ تر کی زندگیوں میں کیا ہوتا ہے، کتنی یہ لوگ دولت جمع کرتے ہیں، کیسے کرتے ہیں، کتنے غریبوں کا، کمزوروں کا یہ حق مارتے ہیں، کتنے کمزوروں سے ووٹ لے کر پھر یہ اپنی سیٹس پر آتے ہیں، اور پھر مسلسل ان کے حقوق کو ختم ہی کیا جاتا ہے، ان میں سے کسی کو اس کا حق نہیں دیا جاتا، گلیاں ان کی کچی ہیں، نالے ان کے بہہ رہے ہیں، گھر ان کے ابھی تک، یعنی کتنے ہوم لیس پیپل ہیں پاکستان میں، جہاں جہاں جاؤ نظر آ رہا ہوتا ہے کہ جی ان کے پاس گھر نہیں ہے، کچھ نہیں ہے، جھگیوں میں رہ رہے ہیں، جھونپڑیوں میں رہ رہے ہیں، اور یہ پولیٹیکل لیڈرز یہ سارے جن کے ہاتھ میں تھا، اختیار تھا، کچھ کر سکتے تھے، اللہ نے وسائل بھی دیے، سب کچھ دیا، لیکن اس سے کیا کیا، اپنے محل کھڑے کیے، اپنی عمارتیں بنائی، دبئی میں بنائی، سوئٹزرلینڈ میں بنائی، انگلینڈ میں بنائی۔ آج کل تو ایسا ہوتا ہے نا، یہ لوگ اپنے اپنے علاقوں میں اپنی اپنی بنا رہے تھے، تو آج کل وہ لوگ اپنی اپنی بنا رہے تھے، اور یہ لوگ آج کل کیا کر رہے ہیں، پوری دنیا میں پھیل رہے ہیں، ہر جگہ پہ اپنی بنا رہے ہیں، اپنی پراپرٹیز بنا رہے ہیں، اور کوئی ڈفرینٹ تو نہیں ہے۔ جو آج کل جو ہو رہا ہے وہ ایگزیکٹلی سیم ہے جو کہ پرانے زمانوں میں عاد، سمود اور فرعون کے اسی طرح کے لوگوں نے، جن کے پاس کچھ نہ کچھ غلبہ تھا یا کچھ کنٹرول تھا لوگوں کے اوپر، انہوں نے کیا، کمزور کو پیس کے رکھ دیا اور سارا کچھ، سارا مال خود جمع کر لیا۔ ایگزیکٹلی سیم ٹو سیم وہی ایگزامپل جہاں پر دی جا رہی ہے، ان لوگوں کو ذہن میں رکھتے ہوئے اس کردار کو پڑھیے گا، اس کردار کے بارے میں سوچئے گا۔ عاد، سمود اور فرعون کی جو خصوصیت یہاں پہ بتائی گئی ہے وہ وہی ہے جو کہ آج کل ایزیلی ہم دیکھتے ہیں، اور ہم اپنے حالات کے مطابق اس کو سمجھ سکتے ہیں۔ اور پھر طغیانی آئی، اس کے بعد فساد آیا۔ اب فساد کے نتیجے میں ہوا کیا، اس کے آگے مزید بتایا جا رہا ہے۔ اگلی آیت دیکھیے، فَصَبَّ عَلَيْهِمْ رَبُّكَ سَوْطَ عَذَابٍ، تو برسایا ان پر آپ کے رب نے عذاب کا کوڑا، یعنی ان کے اوپر پھر اللہ تعالیٰ نے عذاب برسایا۔ فصبہ کا مطلب ہوتا ہے انڈیل دینا، ایک ہی بلو میں، ایک ہی دفعہ سارا کا سارا ڈال دینا، مطلب یہ کہ اس میں شدت کا اظہار ہو رہا ہے کہ شدت کے ساتھ ان کے اوپر ایک ہی دفعہ عذاب آیا۔ بیسکلی اللہ تعالیٰ جب بھی کسی کو اقتدار دیتے ہیں، کسی کو کوئی بھی صلاحیت، کوئی بھی وسائل دیتے ہیں، اور وہ اس کو اللہ کی مقرر کردہ حدود کے اندر رہتے ہوئے استعمال کرے،
اور اس سے اسے بہرہ مند ہونے کی سعادت حاصل ہوتی ہی ہے. مطلب اگر وہ حدود کے اندر رہ کر استعمال کرتا ہے نا تو وہ سعادت مند بن جاتا ہے، خوش قسمت بن جاتا ہے، اس کو اس کے فائدے ہی فائدے ملتے ہیں. اور اگر وہ طغیانی میں مبتلا ہو جاتا ہے، سرکشی کرتا ہے، اللہ کی حدود سے باہر نکل جاتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کو اصلاح کے لیے یا اتمام حجت کے لیے ایک خاص ٹائم تک مہلت دیتے ہیں. لیکن جب وہ ٹائم پورا ہو جاتا ہے اس کے بعد پھر عذاب آ جاتا ہے، اور پھر وہ جو عذاب آتا ہے وہ پھر ایک ہی بلو ہوتی ہے، ایک ہی دفعہ کا جھٹکا ہوتا ہے، جس میں کہ چاہے وہ 8 دن 7 رات رہے، چاہے وہ 3 دن رہے، چاہے وہ 1 گھنٹہ رہے، وہ اللہ تعالیٰ کا نظام ہے، جیسے بھی رہے. لیکن آتا سارا اکٹھا ایک دفعہ شدید ہی ہے. اب وہ شدید کا شدید چاہے 8 دن رہے، سمجھ آ رہی ہے؟ تو اس میں پھر ہوتا کیا ہے، سب تباہ ہو جاتا ہے، برباد ہو جاتا ہے. ان قوموں نے یہ نہیں سمجھا، اور آج کل ہم بھی یہ سمجھنا چاہتے نہیں ہیں. یہاں پر ان 3 بڑی بڑی قوموں کی، طاقتور شدید شدت والی قوموں کی مثال دی گئی ہے کہ جب یہ بھی تباہ ہو گئے، جن کے جیسی مثال نہیں ملتی تھی. اسی صورت میں اللہ نے کہا نا کہ شہروں میں ان کی کوئی مثال نہیں تھی، ان کے جیسی کوئی اور مثال بھی نہیں ملتی تھی. جب یہ تباہ ہو گئے تو پھر تم کیا چیز ہو؟ تم ساری حدیں کراس کرتے جاؤ گے، تمہاری پکڑ نہیں ہوگی. کل پرسوں یہ مارچ کے نام پر کیا کچھ نہیں ہوا، سڑکوں پہ ناچا گیا اور بےہودگی اور فحاشی، اس طرح آج یہ سارا کچھ کرنے سے آج تک کوئی بھی حقوق کوئی انسان نہیں منوا سکا. تحریکیں ایسے نہیں چلا کرتی. تحریک چلانے کے لیے ایک منظم شکل اختیار کرنا، منظم ایجنڈا ہونا، اور اس کو ایک مہذب طریقے سے پیش کرنا ضروری ہے، جو کہ بالکل نہیں کیا گیا. اور جب یہ حدیں کراس کر کے یہ سب کیا جائے گا تو پھر اس کا نتیجہ کیا نکلے گا، یہ ہمیں اس صورت سے پتہ چل رہا ہے. اور جب وہ لوگ نہیں بچ سکے، اتنی طاقتور قومیں نہیں بچ سکیں، تو اب یہ لوگ بچ جائیں گے. تو اللہ تعالیٰ مہلت دے رہے ہیں، جب تمام حجت ہو جائے گا اور ہر کوئی مرنے کے بعد تو پھر اپنا انجام قبر سے ہی اس کی قیامت شروع ہو جائے گی. پھر وہ دیکھ لے گا اس نے کیا کیا، اس نے کیا کمایا. تو ہمیں بیسکلی تنبیہ کی جا رہی ہے، اور اگلی ہی آیت میں جو اس سیکشن کی لاسٹ ہے، ان ربک لبالمرصاد، مزید ہمیں احساس دلایا جا رہا ہے بے شک آپ کا رب البتہ گھات میں ہے. گھات میں ہے. مرصاد کا کیا مطلب ہے؟ مسلسل نظر لگائے ہوئے، مسلسل دیکھ رہا ہے. مسلسل یعنی یہ مت سمجھو کہ اللہ نے جو کچھ تمہیں دے دیا، سارے وسائل وغیرہ، ہنر دے دیا، ٹیلنٹ دے دیا، سب کچھ دے کے چھوڑ دیا، اب جو مرضی کرو. ایسا نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے جو تمہیں دیا، اللہ تعالیٰ دیکھ رہے ہیں کہ تم اسے صحیح سے استعمال بھی کر رہے ہو، سارا کچھ کر رہے ہو. جیسے آڈٹ ہمارا بھی تو ہوتا ہے نا، ہمیں اگر کوئی آرگنائزیشن انویسٹ کرتی ہے، جیسے فار ایگزامپل کوئی فائنینشیل انسٹیٹیوٹ ہے، وہ کسی مال پہ انویسٹ کرتا ہے، پیسے دیتا ہے، کریڈٹ دیتا ہے، اور وہ پھر جا کے دیکھتے ہیں بھی کنسٹرکشن ہو بھی رہی ہے، کچھ کر بھی رہے ہیں، کچھ بن بھی رہا ہے، یا ایسے ہم سے پیسے لے کے بھاگ گئے ہیں. اور صرف یہی نہیں، فائنینشیل انسٹیٹیوٹس میں نہیں، ہر جگہ پر یہ ہوتا ہے. آپ کسی نیڈی کی بھی ہیلپ کریں نا، کچھ 5-6 لوگ میڈیکل کی مد میں پیسہ جمع کرتے ہیں، مریض کو دیتے کہ تم یہ علاج کراؤ، تو وہ دیکھتے بھی ہیں کہ یہ علاج بھی کرا رہا ہے یا اس نے پھر پیسے اڑا دیے دوبارہ فضول خرچیوں میں، شراب کباب پہ، سب میں اڑا دیے. کیا کر رہا ہے یہ اپنا علاج کرا رہا ہے کہ نہیں؟ تو اسی طرح اللہ تعالیٰ نے بھی جب اتنے ریسورسز دیے تو پھر انسان یہ کیسے سمجھ لیتا ہے کہ اب اللہ تعالیٰ اسے دیکھیں گے نہیں؟ اب اللہ تعالیٰ نے اسے بے لگام کھلا چھوڑ دیا ہے، جو مرضی کرو، جیسے مرضی کرو، تمہاری کوئی پکڑ نہیں ہے، تمہیں کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. میری مرضی، اب اس سے پہلا فریز آپ خود لگا لیں، اور جیو اور جینے دو، اور میری زندگی ہے، میں جو مرضی کروں. یعنی ایسے بہت سارے فریزز آج کل اتنے زیادہ مشہور ہیں، آپ کو مجھ سے زیادہ یقیناً پتہ ہوں گے. تو وہ سب کیا ہے؟ اس پہ تو بیسکلی دنیا کی بھی ایگزامپل نہیں اس پہ بیٹھ رہی. دنیا میں بھی کوئی اتھارٹی کسی کو کچھ دیتی ہے تو وہ بھی اس کو انڈر آبزرویشن رکھتی ہے، انڈر کنٹرول رکھتی ہے. تو اللہ نے ایسے ہی چھوڑ دیا، دے کے ایسے ہی چھوڑ دیا، اور میری مرضی کرتے پھرو. تو یہ تو جس کے پاس عقل ہوگی نا، اسی لیے صورت میں شروع میں کہہ دیا تھا ذی الحجر، عقل والے ہی سوچیں گے، یہ عقل والے ہی اس سب سے یہ نتیجہ نکال سکیں گے اور پھر صحیح فیصلے کریں گے. اور جس طاق میں کیوں رہا جاتا ہے، سارا کچھ دیکھا کیوں جاتا ہے، انڈر آبزرویشن کسی کو کیوں رکھا جاتا ہے؟ تاکہ اگر وہ کچھ غلط کرے تو اس کی پکڑ ہو. تو انسان بھی، قومیں بھی اللہ تعالیٰ کی آبزرویشن میں ہیں مسلسل. اللہ
کی انڈر آبزرویشن ہیں تو کیا پھر ہمیں سزا نہیں ملے گی؟ ہماری پھر پکڑ نہیں ہوگی؟ اس چیز کا یہاں پر ہمیں اس بات سے تنبیہ کی جا رہی ہے، احساس دلایا جا رہا ہے۔ ہم اللہ کی مسلسل نگرانی میں ہیں کہ ہمیں جس مقصد کے لیے پیدا کیا گیا اس مقصد کو ہم پورا کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے۔ اس پوری دنیا کو، ہر مخلوق کو اللہ تعالیٰ نے با مقصد بنایا۔ ہمارا مقصد کیا ہے؟ ہم اللہ کی عبادت کریں، ہم اللہ کی عبادت کرتے ہوئے اس کی جتنے بھی آگے کلازز آئیں گی ان سب کلازز پہ عمل پیرا ہوں، ہم اقامت دین کر کے دکھائیں، ہم عدل کا نظام جو ہے اس کو قائم کر کے دکھائیں، ہم حقوق العباد کا خیال رکھیں، ہمارے جو انفرادی فرائض ہیں وہ بھی پورے ہوں، اللہ کی طرف بھی، لوگوں کی طرف بھی، اور پھر جو ہمارے اجتماعی فرائض ہیں اللہ کی طرف، لوگوں کی طرف، وہ سب پورے ہوں۔ تو اگر یہ سب پورا کرنے کے بجائے ہم ظلم و ستم میں انوالو ہو جائیں تو یہی سرکشی ہے۔ پھر اب آگے دیکھیے، تھرڈ سیکشن سٹارٹ ہوگا، فَأَمَّا الْإِنسَانُ۔ اب یہاں سے ایک فرد کی بات ہوگی، انفرادی بات یہاں سے شروع ہو گئی تھی، اوپر اجتماعی قوموں کی بات تھی اور نیچے انڈیویجولزم پہ بات آ جائے گی۔ فَأَمَّا الْإِنسَانُ إِذَا مَا ابْتَلَاهُ رَبُّهُ فَأَكْرَمَهُ وَنَعَّمَهُ۔ تو رہا انسان کہ جب وہ آزماتا ہے اسے اس کا رب، پھر وہ عزت دیتا ہے اسے اور نعمت بھی دیتا ہے اسے۔ کیا بات ہو رہی ہے یہاں پر کہ انسان کے اوپر ایک سچویشن یہ آتی ہے کہ اس کی اب آزمائش ہونے لگی ہے، اللہ تعالیٰ اس کا ٹیسٹ لینے لگے، لیکن ٹیسٹ اسے کچھ برا دکھا کر یا کوئی تنگی والی سچویشن میں، مشکل والی سچویشن میں ڈال کے نہیں لیا جا رہا، بلکہ اچھی سچویشن میں ڈال کے لیا جا رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ اسے نعمتیں دے رہے ہیں اور اسے عزت و اکرام دے رہے ہیں، اور اب یہ اس کا ٹیسٹ ہے، یہ یہاں پہ کہا جا رہا ہے۔ ٹیسٹ کیا ہے کہ اب وہ کیسا بیہیو کرتا ہے۔ جیسے پچھلی قوموں میں یہی تھا نا، اللہ نے نعمتیں دی اور اکرام دیا، لیکن انہوں نے اس کو ٹیسٹ نہیں جانا، انہوں نے اس کو اپنا کمال جانا۔ تو اب اللہ تعالیٰ یہ دیکھ رہے ہیں کہ انسان کو میں نے یہ دیا، تو اب یہ کیا کرتا ہے؟ میرا شکر کرتا ہے یا اس کے اگینسٹ جاتا ہے؟ تو انسان کر کیا رہا ہے؟ فَيَقُولُ، تو وہ کہتا ہے، مطلب وہ یہی کہتا رہتا ہے، رَبِّ اکرمن، میرے رب نے مجھے عزت دی ہے۔ یہاں پر یہ تکبرانہ انداز میں کہا جا رہا ہے کہ میرے رب نے مجھے عزت دی، میں اللہ کا چہیتا ہوں، میں لاڈلا ہوں، میں اللہ کو بڑا پسند ہوں، چاہے میں نماز نہ پڑھوں، چاہے میں روزہ نہ رکھوں، لیکن جس شخص کے پاس یہ ساری نعمتیں ہوتی ہیں نا، وہ چاہے بالکل عبادت نہ کرتا ہو، لیکن اس کو لگنے لگ جاتا ہے کہ جی مجھ میں خوبیاں ہیں، کوئی نہ کوئی بات ہے مجھ میں، جو اللہ نے مجھ پر اتنا فضل و کرم دیا ہے، مجھے اتنی عزت دی ہے، معاشرے میں میرا ایک نام ہے، مجھے پرائم منسٹر بنایا، مجھے لیڈر بنایا، مجھے فلاں تحریک میں چلا رہا ہوں، سول رائٹس کو میں دیکھ رہا ہوں، عورتوں کے حقوق کی نمائندہ میں ہوں، تو مجھ پہ بڑا کرم ہے، تو کوئی نہ کوئی بات تو ہے، بڑی خوبیاں ہوں گی، پھر مجھ میں میں اللہ کو پسند ہوں۔ یہ انسان سوچنے لگ جاتا ہے، بجائے اس کے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی شکر گزاری کرتا اور ہر نعمت کے نتیجے میں، ہر نعمت ملنے کے نتیجے میں وہ یہ سوچتا کہ اللہ نے مجھے دی ہے تو میں نے اسے استعمال بھی ایسے ہی کرنا ہے جیسے اللہ نے مجھے بتایا ہے یا سکھایا ہے، لیکن وہ ایسا کرتا نہیں ہے۔ اور یہاں پر یہ بھی دیکھیں کہ وہ یہ نہیں کہہ رہا کہ اللہ نے مجھے نعمت دی، اگر وہ ایسے کہتا تو وہ تو پھر نعمت کی قدردانی ہو جاتی نا، یا پازیٹیوٹی آ جاتی کہ وہ نعمت کی قدردانی کر رہا ہے، پھر نعمت کا شکر ادا کر رہا ہے، ایسا نہیں کر رہا، بلکہ نعمتیں آنے پر جس کے پاس جتنی نعمت آتی ہے، عزت بھی معاشرے میں بڑھ جاتی ہے، امیر کی عزت زیادہ ہوتی ہے نا معاشرے میں، تو وہ کہہ کیا رہا ہے کہ اللہ نے مجھے بڑی عزت دی ہے، یعنی ایک گھمنڈ آ گیا ہے اب اس کے اندر۔ اور انعامہ جو ہے یہ نعمت کا مبالغہ ہے، مبالغہ فارم ہے، یعنی بہت زیادہ نعمتیں دی گئی اس کی۔ اب یہ تو ہو گیا ایک طرف کا کریکٹر، اور وہ بھی کون سا؟ ایکسٹریم اینڈ کا، جسے اچھا دے کر آزمایا گیا تو وہ ایکسٹریم پہ ہی چلا گیا۔ اب دوسری طرف اسی انسان پر جب دوسری اپوزٹ سچویشن آتی ہے، وہ اما اذا ما ابتلاہ، اور لیکن جب کبھی وہ آزماتا ہے اسے، یعنی اللہ تعالیٰ اسی انسان کو آزماتا ہے، فقدر علیہ رزقہ، اور اس ٹیسٹ کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ یہ فیصلہ کرتے ہیں کہ اس کا رزق اس پہ تنگ کر دوں، یعنی تھوڑا اس سے لے لوں۔ قدرہ کا مطلب ہم کئی دفعہ پڑھ چکے ہیں، کیا ہوتا ہے قدرہ؟ ایک مقرر مقدار یا تعداد کو فکس کر دینا، ٹھیک ہے، پریسائز کیلکولیشن کے نتیجے میں کچھ فکس کرنا۔
تو قدرہ مطلب اللہ تعالیٰ پہلے اسے فراوانی سے رزق دے رہے تھے، تو اب اللہ نے اسے کم کر دیا، ایک کیلکولیٹڈ اماؤنٹ اس کو دیا جانے لگا، اس کی نعمتیں کم ہو گئی۔ تو اب وہ کیا کہہ رہا ہے؟ فَيَقُولُ، تو وہ کہتا ہے، یعنی وہ اب مسلسل یہی کہتا ہے، ربی اہانن، میرے رب نے مجھے ذلیل کر دیا۔ تو بیسکلی یہاں پر اللہ تعالیٰ یہ بتا رہے ہیں کہ انسان کے رزق میں چاہے فراوانی ہو چاہے کمی ہو، وہ اس کا امتحان ہے، اس کی آزمائش ہے۔ تو یہ جب اسی شخص کو کم دے کر آزمایا گیا تو بجائے یہ صبر کرتا اور پھر اسی پر استقامت اختیار کرتا، ثابت قدم رہتا، اپنی چادر دیکھ کے اپنے پاؤں پھیلاتا، پھر بھی اللہ کا شکر ادا کرتا کہ یا اللہ یہ تو ہے نا میرے پاس، اگر اس سے زیادہ نہیں ہے، لیکن اس نے صبر و شکر کی روش اختیار نہیں کی، بلکہ سمجھا ہی نہیں کہ یہ اس کے لیے امتحان کے مراحل ہیں، پہلا بھی اس کے لیے امتحان تھا اور دوسرا بھی اس کے لیے امتحان ہے، اور ذلت اور عزت کا جو معیار اس نے بنا لیا رزق کے ساتھ ریلیٹ کر کے، کہ رزق کا ہونا عزت کا معیار ہے اور رزق کا چلے جانا ذلت کا معیار ہے، تو یہ اس کا معیار ہی غلط تھا۔ اور جیسے ہم نے شروع میں ہی پڑھا تھا کہ انسانی جو انفرادی رویے ہوتے ہیں نا، وہی آگے جا کر قوموں کے رویوں میں ٹرانسلیٹ ہو جاتے ہیں۔ تو یہیں سے ہمیں پتہ چل رہا ہے کہ انسان فخر اور غرور میں کیسے مبتلا ہو جاتا ہے۔ مبتلا ہونے کے بعد پھر پوری کی پوری قومیں سرکشی کا شکار ہو جاتی ہیں اور الٹیمیٹلی فساد میں یہ ساری کہانی کنورٹ ہو جاتی ہے۔ اور اسی طرح جب اللہ تعالیٰ نے اس سے لے کے اسے آزمایا تو وہ مایوسی اور نامرادی کا شکار ہو جاتا ہے، اللہ سے نا امیدی دکھانے لگتا ہے۔ تو جو اللہ سے نا امیدی دکھائے گا وہ پھر صبر اور شکر تو نہیں کرے گا نا، یہ صبر اور شکر کا بالکل اپوزٹ، دوسری طرف کی ایکسٹریم لیول ہو جائے گا یہ، اور پھر مزید رزق کمانے کے لیے حرام رستوں کی طرف جانے لگے گا اور مزید ایسے رستے اختیار کرے گا جو اس کو اللہ سے دور لے کر جاتی رہیں گی۔ بیسکلی وہ بھی شیطان کے ہتھے میں آ جائے گا، شیطان کے ہتھ کنڈے میں پھنس جائے گا۔ تو دونوں ایکسٹریمز ایسی ہیں جس میں انسان اپنے نفس اور شیطان کے ہتھ کنڈے میں بہت ہی آسانی سے آ جاتا ہے، اور آج کل تو جن میں بالکل بھی تقوی نہیں ہے ان کا یہی حال ہے کہ ان کو ان کے نفس ہی کنٹرول کرتے ہیں، بجائے یہ کہ وہ خود عقل کو استعمال کرتے ہوئے اپنے لیے صحیح فیصلے لیں، وہ اپنے نفس کے ہاتھوں میں غلام بنے ہوئے ہوتے ہیں۔ تو ہم نے سیکھا کیا کہ نعمتوں کا ہونا اور نعمتوں کا نہ ہونا، اس کا مقصود یہ ہے کہ انسان کے صبر اور شکر کو جانچا جائے۔ یہ مقصود نہیں ہے کہ ثابت کیا جائے کون زیادہ عزت والا ہے اور کون معاشرے میں کم حیثیت ہے، جس کی عزت ہی نہیں ہے، یا ایکسٹریم اینڈ پہ کہ جس کی تذلیل ہو رہی ہے۔ تو یہ تو مقصد ہی نہیں تھا، یہ تو ثابت ہی نہیں کرنا تھا، لیکن انسان نے یہی بس اتنا سا ہی سمجھ لیا، اتنا ہی مطلب لیا اس نے، اور اس نے پھر یہ سمجھا ہی نہیں کہ اللہ کا شکر گزار، فرما بردار، عبادت گزار بن کر زندگی کیسے گزارنی تھی۔ اس کا جو کریکٹر ہے، کردار ہے، وہ پھر مضبوط، پختہ اور پائیدار ثابت نہیں ہوتا۔ یاد رکھیے گا کہ جتنی انسان کے صبر اور شکر میں پختگی ہوگی نا، اسی پہ ڈیپینڈ کرے گا کہ اس کے ایمان میں کتنی پختگی ہے، اس کا دین کتنا پختہ ہے۔ جب تک انسان ان مراحل سے گزر کے، کون سے مراحل؟ یہ جو اس کے ٹیسٹ ہو رہے ہیں، ہمیں پتہ ہے کہ ساری کی ساری زندگی ہی ٹیسٹ کا نام ہے۔ سورۃ الملک کی جو فرسٹ 3 آیات ہیں اسی میں ہمیں پتہ چل جاتا ہے کہ اللہ نے دنیا کو اور زندگی اور موت ان دونوں کو بنایا کیوں؟ بنایا ہی اس مقصد کے لیے ہے کہ ہمارا ٹیسٹ لے اللہ، اور اسی ٹیسٹ کے نتیجے میں جو شخص کامیاب ہو جاتا ہے شکر کرنے میں بھی اور صبر کرنے میں ہی بھی، تو وہی اس اطمینان کے لیول پر پہنچ پاتا ہے جو کہ ہم سے مطلوب ہے۔ بیسکلی ہمارے صبر و شکر سے پتہ چلتا ہے کہ ہم اللہ سے راضی ہیں، پھر ہر طرح کے حالات میں ہم اللہ سے خوش ہیں، اللہ سے راضی ہیں، ہم ہر وقت اللہ کو یاد رکھتے ہیں۔ تو پھر اگر ہم چاہتے ہیں کہ اللہ بھی ہم سے راضی ہو، ہم سے خوش ہو، اور اللہ بھی ہمیں یاد کرے، تو ہمیں پھر کیا چاہیے؟ ہم پھر صبر و شکر کا دامن کبھی بھی اپنے ہاتھ میں نہ چھوڑیں، اور اس حقیقت کو سمجھیں کہ یہ ہمارا ٹیسٹ ہو رہا ہے، ہماری آزمائش ہو رہی ہے۔ مزید اس سے یہ بھی یاد رکھیے گا کہ انسان کی
عزت اور ذلت جو کہ حقیقی ہے، اصلی والی ہے، اس کا فیصلہ تو قیامت کے دن ہی ہونا ہے۔ قیامت کے دن پتہ چل جائے گا کہ کون ہے عزت والے اور پھر کون ہونے والے ہیں ذلیل، جو جہنم میں پھینکے جائیں گے، باندھے جائیں گے، ہتھ کڑیاں ڈالی جائیں گی۔ اصل میں تو ضلالت وہ ہے نا انسان کی، جب اللہ کا دیدار بھی نصیب نہیں ہوگا، جب انہیں مسلسل دھتکارا ہی جائے گا اور انتہائی برا حال ہوگا، ان کی کوئی سننے والا بھی نہیں ہوگا۔ دنیا میں تو پھر کسی نہ کسی کی کوئی نہ کوئی مدد کے لیے آ جاتا ہے، اس دن تو ان کی کوئی مدد بھی نہیں ہوگی کسی قسم کی۔ تو اصل تو ذلت کا مقام وہ ہوگا۔ تو جو اس حقیقت کو سمجھ جائے گا نا، تو وہ یہ دنیا کے امتحانوں کو اپنے لیے ذلت اور عزت کا معیار نہیں بنائے گا، بلکہ ان میں صبر اور شکر کی روش اختیار کرے گا۔ تو جب آسائشیں اور آرام ملے تو انسان کو اللہ سے غافل نہیں ہو جانا چاہیے، اللہ کو بھول نہیں جانا چاہیے، اور بھول کے انسان کے سب میری وجہ سے، سب کچھ میں نے خود بنایا ہے، میں نے خود کمایا ہے، میری اپنی محنت ہے، میں نے یہ ڈگری حاصل کی، میری اپنی محنت ہے کہ میں ڈاکٹر بنا، یا جو بھی آپ ایگزامپلس فٹ کرنا چاہیں۔ اللہ کو بالکل ہی اس نے سین میں سے نکال دیا، تو اور مزید اس نے کیا نکال دیا پھر؟ شکر گزاری۔ سمجھ آ رہی ہے نا؟ اور یہ جو مشکل ہے نا، یہ والا جو ٹیسٹ ہے، دے کر آزمانا، یہ زیادہ مشکل ہوتا ہے انسان کے لیے، کیونکہ وہ ریئلائز ہی نہیں کر پاتا کہ یہ بھی میرا ٹیسٹ ہو رہا ہے۔ جب مشکل حالات آتے ہیں نا، تو پھر بھی لوگ ریئلائز کر لیتے ہیں کہ جی ہاں، ہم کچھ نہ کچھ گڑبڑ چل رہی ہے، ٹیسٹ ہو رہا ہے میرا، چاہے اس کا اینڈ ریزلٹ وہ صحیح نہ نکال رہے ہوں۔ لیکن آسائشوں پہ تو پتہ ہی نہیں چلتا کسی کو، لوگ بڑے اطمینان سکون سے سارا کچھ اپنی کیپیبلٹیز سمجھ کے، اور یہ سمجھ کے جی یہ تو میری وجہ سے ہے، اور چلتے جا رہے ہوتے، احساس ہی نہیں ہوتا جی ہمارا ٹیسٹ ہو رہا ہے اور یہ کسی دن ہم سے چھن بھی سکتا ہے۔ تو جب انسان کا یہ سمجھ خراب ہو جاتی ہے، اور یہ صبر و شکر کا جو اعتدال ہونا چاہیے تھا اس کی شخصیت میں، وہ بھی خراب ہو جاتا ہے، اس کے نتیجے میں پھر کیا ہوتا ہے؟ سرکشی اور فساد۔ اور یہ ہم نے سورۃ الروم آیت نمبر 41 میں بھی آتا ہے، یہ ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، بحر و بر میں فساد، چاہے سمندر ہو چاہے زمین ہو، مطلب پوری زمین پہ، لینڈ ہو یا واٹر ہو، پوری ارتھ پہ، پوری زمین پر جو فساد رونما ہو چکا ہے، وہ ہے لوگوں کے اعمال کے سبب۔ لوگوں کے جتنے انفرادی اعمال ہیں اور اس کے بعد وہ اجتماعی میں کنورٹ ہوتے ہیں، اس کی وجہ سے زمین و آسمان میں فساد آتا ہے۔ یہ لنک جو ہے نا آپس میں، اس کو ہم کبھی کبھی سمجھ نہیں آتے۔ انشاءاللہ یہ سورت پڑھ کے ہم نے اچھی طرح اس کو سمجھنا ہے۔ اب آگے دیکھیے، اپنی انہی نعمتوں سے محبت کی وجہ سے، مال کی محبت تھی نا اس کے دل میں، جس کی وجہ سے اس نے کہا اللہ نے مجھے بڑی عزت دے رکھی ہے، اور جب وہی مال رزق اس سے چھینا تو اس نے کہا اللہ نے مجھے ذلیل کر دیا۔ تو اس مال کی محبت کی وجہ سے وہ پریکٹیکلی کیا کر رہا ہوتا ہے؟ کلا بل لا تکرمون الیتیم، ہرگز نہیں، مطلب یہ تمہارا رویہ بالکل غلط ہے، عزت و ذلت کا معیار یہ ہے ہی نہیں، اور تم اس کی وجہ سے کیا کر رہے ہو؟ تم عزت دیتے یتیم کو، تم یتیم کو پوچھتے ہی نہیں ہو، اس کے معاشرے میں عزت ہی نہیں دیتے، اس سے تمیز سے بات ہی نہیں کرتے، بلکہ اسے دھتکارتے ہو، تم ان کو اپنے گھر میں نہیں بلاتے، اب دعوتیں کرتے ہو ان کو شامل نہیں کرتے، تم انہیں ان کے گھر جانے کی تمہیں توفیق نہیں ہوتی، تمہیں ان کا احساس ہی نہیں ہے۔ یہاں پر صرف یتیم کے خیال رکھنے کی یا اس کی ضروریات کو پورا کرنے کی بات نہیں ہو رہی، بلکہ اس سے بھی پہلے کا سٹیپ دیکھیں، ضرورتیں تو وہی پوری کرے گا نا جس کو احساس ہے۔ یہاں پر یہ بتایا جا رہا ہے کہ اس کو احساس بھی نہیں ہو رہا کہ اس کی عزت ہی کرے، اپنے لفظوں کے ذریعے، اپنے رویے کے ذریعے، اپنے دیکھنے کے ذریعے، وہ جب سامنے آئیں تو اپنے ایکسپریشنز کے ذریعے، ان کے ساتھ معاملات کرنے کے ذریعے، تعلقات نبھانے کے ذریعے، صلہ رحمی نبھانے کے ذریعے، یا ویسے جو حقوق العباد ہیں، اگر کوئی محلے میں یا ارد گرد کوئی یتیم ہے اس کے ذریعے سے تم انہیں عزت تک نہیں دے رہے، تو جو ان کا خیال رکھنا ہے، ان کی ضروریات پوری کرنی ہے، ان پہ کچھ خرچ کرنا ہے، وہ تو پھر بہت دور کی بات ہے، بہت بات کی بات ہے، وہ تو پھر تم کر ہی نہیں سکتے جب تم اتنا سا بھی نہیں کر سکتے۔ تو یہ تم کرتے ہو، جب مال کی محبت تمہارے دل میں اتنی بڑھ جاتی ہے تو تم محبت بھی صرف ان لوگوں سے رکھتے ہو جن کے پاس مال ہی مال ہوتا ہے، تم عزت صرف انہیں دیتے ہو جن کے پاس مال کی بہتان ہوتی ہے، اور تم انہیں پوچھتے بھی نہیں ہو جن کے پاس مال نہیں ہے۔ اور اس کو چھوڑو، تم یتیموں کا مال بھی کبھی کبھی کھا جاتے ہو، انہیں جو مال ملا تھا وہ بھی ہڑپ کر جاتے ہو، اس کے اوپر مالک بن کر، قادر بن کر بیٹھ جاتے ہو،
کتنے غلط رویے ہیں تمہارے. اور یہ سارا کچھ کیوں ہو رہا ہے کہ جی تم سمجھتے ہو کہ جو تمہیں اللہ نے آسائشیں دی، نعمتیں دیں، اللہ نے تمہیں جو رزق دیا، جو پیسہ دیا، جو مال دیا، تم نے اپنے آپ کو بڑا عزت والا سمجھ لیا اور معاشرے کے کمزور انسان کو تم نے بے عزت کر دیا. تم نے اس کی کوئی قدر، کوئی ویلیو ہی نہیں کی. وَلَا تَحَاضُّونَ عَلَىٰ طَعَامِ الْمِسْكِينِ، اور نہیں تم آپس میں ترغیب دیتے مسکین کو کھانا کھلانے پر. یہ ہم نے 29ویں پارے میں بھی بہت دفعہ پڑھا تھا، اور آگے سورۃ الماعون میں بھی یہ آئے گا کہ وہ ترغیب نہیں دیتے کھانا کھلانے کی. اس کا مطلب کیا ہے؟ ایک تو یہ یاد رکھیے گا کہ کھانا کھلانے سے مطلب ہے بیسک نیڈز کو پورا کرنا. کھانے تک کی بیسک نیڈ نہیں پوری کر رہے تو پھر اس کے کپڑے، جوتے، مکان کی جو بیسک نیڈز ہیں وہ تم نے کہاں پوری کرنی ہے؟ کیا کرنا ہے تم نے؟ اور اس کی بھی اگزامپل آج کل ہم اتنا زیادہ دیکھتے ہیں. ہم دیکھتے ہیں کہ کوٹھیاں بنی ہوئی ہوتی ہیں، گھر بنے ہوتے ہیں، اور ساتھ ہی پلاٹ میں کوئی جھگی بنا کے بیٹھا ہے، کوئی جھونپڑی بنا کے بیٹھا ہے. یہاں پہ ایمپوریم مال جانے لگے تو مال جاتے ہوئے آپ کو رستے میں اتنی جھگیاں آ جاتی ہیں. تو کوئی ہوتا ہے جو مالز میں اتنے پیسے خرچ کیے جا رہے ہیں اور وہ جھگیوں کو بھی روز کی بیسس پر انہیں کھانا بھی نہیں مل رہا ہوتا. کبھی کبھی کوئی ان کا خیال بھی کر لیتا ہے، لیکن ریگولر بیسس پہ ان کو روز کھانا مل رہا ہے، پیٹ بھر رہا ہے روز ان کو فکر نہیں ہے کہ آج ہمارے کھانے کا کیا بنے گا. ایسا نہیں ہے. کھانے پینے میں انہیں کوئی نہیں پوچھ رہا. واش رومز وغیرہ فیسلٹی کا ان کا کوئی حال ہی نہیں ہے. گھروں کی چھتیں ان کی ٹپک رہی ہیں. سردی گرمی میں کوئی حال نہیں ہے. یعنی گھروں میں بند لوگ، ان کو فکر ہی نہیں ہے. جھگیوں جھونپڑیوں میں لوگ ایسے رہ رہے ہیں. معاشرے کا یہ کمزور حصہ ہے، ان کو کچھ تو کھلائیں پلائیں، ان کی بیسک نیڈز، یہ مسکین ہے، ان کی بیسک نیڈز کا خیال رکھیں. نہیں ہو رہا نا. یہ اگلا سٹیپ تھا. اس سے بھی پہلے ترغیب بھی نہیں دے رہے. خود نہیں کرنا نا، میں کنجوس ہوں، میں نے نہیں کرنا، میں کسی اور کو ہی ترغیب دے دوں، موٹیویٹ کر دوں، مطلب کسی اور کی ہی حوصلہ افزائی کر دوں، کسی اور کو مشورہ دے دوں بھئی تم کر لو. یہ بھی نہیں کرتے. کیوں نہیں کرتے؟ کہیں اپنا بخل نہ سامنے آ جائے، کہیں اپنی کنجوسی نہ سب کو پتہ چل جائے، سامنے آ جائے کہ جی یہ ایسا ہے. یہ اچھا یہ خود نہیں کر رہا، اچھا یہ خود تو اپنے پیسے اتنے بچا رہا ہے، اپنے پیسے سے اتنا پیار ہے اور مجھے کہہ رہا ہے. تو اس چکر میں دوسروں کو بھی ترغیب نہیں دیتے. سمجھ آ رہی ہے نا ترغیب دینے کا کانسیپٹ ہے کیا یہاں پر؟ بیسکلی معاشرے میں اس کو پروموٹ کر رہے ہیں کہ بھئی میں بھی نہیں فکر کر رہا، تم بھی نہ فکر کرو. ہم لوگ معاشرے کا ایک الگ حصہ ہیں، عزت والے. ہم الگ سے رہیں گے. ہمارے پاس مال ہے اور جس کے پاس مال ہوگا اسی کو ہم اپنے عزت والے سرکل میں شامل کریں گے. باقی کمزوروں کو ہم دور رکھیں گے، ان کو ہم شامل نہیں کریں گے، اور ان کی بیسک نیسیسٹیز بھی ہم پوری نہیں ہونے دیں گی. میں نہیں کہہ رہا تم بھی نہ کرو. کیوں؟ ہم سارے ایک ہی جیسے ہیں. ہم ایسا نہیں ہے کہ میں کنجوس ہوں، تمہاری طرح ہی میں بھی کر رہا ہوں. تم بھی نہیں کر رہے، میں بھی نہیں کر رہا. بس یہ وجہ ہے. ہم بھئی اپنے اوپر خرچ کرتے ہیں، اپنا کماتے. بھی میری محنت کی کمائی ہے، میں نے اپنے اوپر ہی لگانی ہے نا. ایسے کرتے ہیں نا لوگ. اب یہاں پر بھولے کیا انسان؟ بھول کیا گیا کہ اللہ نے دیا تھا، اللہ کے دیے ہوئے رزق میں سے اس نے خرچ کرنا تھا. وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ، اور اس میں سے جو رزق دیا ہم نے انہیں، يُنْفِقُونَ، وہ خرچ کرتے ہیں. یہ سورۃ البقرہ کے پہلے پیج پہ ہی ہم پڑھ لیتے ہیں. تو نہیں، یہ توفیق نہیں ہوئی. اب ساری چیزیں آپس میں لنک کر رہی ہیں نا، کنیکٹ کر رہی ہیں نا. یہ انفرادی رویہ ملتے ملتے پورا ایک معاشرے کے رویے کو جنم دے رہا ہے، اور وہی معاشرے کا رویہ پھر پوری کی پوری قوموں کا رویہ بننے لگتا ہے. اور پھر وہ بڑی بڑی عمارتیں کھڑی کرنے لگتے ہیں، بڑے بڑے مالز بن رہے ہیں، اور غریب کے لیے ایک ایک کمرے کا کچا مکان بھی نہیں بنا سکے. تو بیسکلی وہی جو پہلے حالات تھے اسی کو اگر ہم اپنے اوپر رکھ کے دیکھیں تو کوئی خاص فرق رہتا نہیں ہے. وَتَأْكُلُونَ التُّرَاثَ أَكْلًا لَمًّا، اور تم کھا جاتے ہو میراث کو، جو وراثت کوئی چھوڑ کے گیا ہے، یتیموں کی ہے، غریب کی ہے، مسکین کی ہے، اس کو بھی تم کھا جاتے ہو. یعنی تمہاری پکی کی پکی نظر ہوتی ہے اس پہ کہ اس میں سے بھی مجھے حصہ مل ہی جائے. کھا جانا سمیٹ کر پورا کا پورا. یعنی میکسیمم کوشش ہوتی ہے کہ جتنا زیادہ مال کوئی مر گیا ہے اس کے مال میں سے کچھ نہ کچھ، کوئی نہ کوئی حصہ ہمیں بھی ضرور ملے. ایسا نہ ہو کہ وہ سارا دوسروں کے پاس ہے، اس کے وارثوں کے پاس ہی چلا جائے. ایسا نہ ہو. اس کا مطلب یہ ہے کہ جس کو جتنا موقع ملتا ہے نا وہ اتنا ہاتھ مارنے کی کوشش کرتا ہے. کوئی بھی چھوڑتا نہیں ہے. جس کی جتنا دا لگ گیا
وہ اتنا پیسہ اڑانے کی پوری کوشش کرتا ہے، خصوصاً کمزوروں کی، یتیموں کی. پھر چوریاں، ڈاکے، سارا کچھ ہو رہا ہے. اس میراث کس کو کہا جا رہا ہے؟ مال و دولت جس کو کوئی چھوڑ گیا، ترکے میں جو آ گیا. تو ہر کوئی مال و دولت کے پیچھے ہے، ہر کسی کی نظر ہے. وہ جو نظر ہے نا، اس کو اچھی طریقے سے ایکسپلین کیا جا رہا ہے یہاں پہ. وَتُحِبُّونَ الْمَالَ حُبًّا جَمًّا، اور تم محبت رکھتے ہو مال سے، محبت بہت زیادہ. تو تمہارے اس سارے رویے کی بیس کیا تھی؟ اس پورے کے پیچھے وجہ کیا تھی؟ اصل والا کرائم کیا ہے؟ اصل جرم کیا ہے کہ تمہیں اتنی زیادہ مال سے محبت ہے. جمع کیا ہوتا ہے؟ جیسے گلاس کو پوری طرح اوپر تک بھر دینا، فلی لوڈڈ ہو کوئی چیز، جیسے ٹرک اوپر تک بھرا ہوا ہو، اس طرح تمہارے دل میں اوپر تک مال کی محبت بھری ہوئی ہے. حدیث کا مفہوم ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ انسان مال کے سونے کے پہاڑ بھی جمع کر لینا، پھر بھی اس کے دل سے مال کی محبت نہیں نکلتی، اور وہ یہ نہیں کہتا کہ بس بہت ہو گیا، میرے پاس بہت ہے، مجھے اس سے زیادہ جمع کرنے کی، اس سے زیادہ لینے کی، رکھنے کی ضرورت نہیں ہے، میرے پاس میری ضرورتیں پوری ہو رہی ہیں آلریڈی. ضرورتیں چھوڑیں، آسائشوں میں ہوں، میں لگژریز میں ہوں، میں ایلیٹ میرا لائف سٹائل ہے، اتنا زیادہ ہے میرے پاس، مجھے مزید کی ضرورت نہیں ہے، میں باقی لوگوں کو ہی دوں، میں دیتا جاؤں. دوسروں کا حق اللہ تعالیٰ نے میرے مال میں رکھا ہے. سائل کا جو مجھ سے مانگ رہا ہے، اور محروم کا جو مجھ سے مانگ بھی نہیں رہا لیکن اس کے پاس بھی نہیں ہے، اللہ نے حق رکھا تھا، وہ میں انہیں دے ہی نہیں رہا، بلکہ الٹا اتنے ہوس ہے، اتنی لالچ ہے، اتنا جمع کرنے کا شوق ہے. اور اس کو بس یہ نہ سوچے گا یہ بڑے بڑے لوگوں کی باتیں ہو رہی ہیں، اس کو اپنے اوپر بھی اپلائی کر کے دیکھیں. ہم نے اپنی الماریوں میں کیا کچھ جمع کر کے رکھا ہے؟ کتنے کپڑے، کتنے سوٹ جمع کر کے رکھے ہیں جو ہماری ضرورت سے زیادہ ہیں، جو ہم دے سکتے ہیں کسی کو لیکن نہیں دیتے، کہ مجھے بہت پسند ہے، یا میں نے بہت مہنگا خریدا تھا اب میں کیسے دے دوں، یا اور بہت سارے ریزنز کی وجہ سے. یا اپنے کتنے جوتے جمع کیے ہوئے اور نہیں دیتے ہم. اور بات صرف اتنی نہیں ہے کہ ہمارے پاس مال بہت ہے، میرے پاس بہت پیسہ ہے، میری مرضی میں جتنے مرضی جوتے لو. نہیں، بہت پیسے کا مطلب یہ نہیں، یہ وہی بات ہو گئی کہ کتنے ریسورسز آپ کو اللہ تعالیٰ نے وسائل دیے، آپ اس سے اپنا ہی بناتے جا رہے ہیں، اپنے گھر میں عمارتیں کھڑے کرتے جا رہے ہیں، الماریاں کھڑی کرتے جا رہے ہیں، بڑھاتے جا رہے ہیں. بلکہ آپ کو تو غریبوں کی مدد اس سے پھر زیادہ سے زیادہ اس میں اضافہ ہونا چاہیے تھا، انکریز وہاں پہ ہونا چاہیے تھا آپ کا ایکسپینڈیچر. یہاں گھر کے اندر ہی ایکسپینڈیچر نہیں انکریز ہونا چاہیے تھا، آپ نے ایک اور گھر ہی بنا لیا، ایک اور عمارت بنا لی. تو ہم سب کے رویے میں کہیں نہ کہیں پہ یہ بات شامل ہوتی ہے. اور یہ جو حب مال ہے نا، اصل میں نے جیسے شروع میں بتایا تھا، نفس امارہ کی جو بات ہے اس کے کردار میں حب المال جو ہے اس کو واضح کیا جا رہا ہے صورت میں. تو اینڈ میں جو نفس مطمئنہ کا ذکر آئے گا، اس کے کردار میں پھر پہلی خوبی کیا ہوگی؟ کہ حب مال نہیں ہے اس میں، وہ مال کی محبت میں بچھے نہیں جا رہا. تو یہ ہم آگے جا کے پڑھیں گے. اور یاد رکھیے گا ہم نے بننا کیا ہے، نفس مطمئنہ بننا ہے، نفس امارہ نہیں بننا. مال کی محبت کو ہم نے اپنے دل سے نکالنا ہے، بس اتنا کافی ہے جو ہماری ضرورتیں پورا کرے، ہمیں کچھ آسائش میں بھی رکھے. اللہ نے دیا ہے تو وہ اللہ تعالیٰ نے خود، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا کہ اللہ نے جو تمہیں نعمت دی ہے اس کا اظہار کرو، وہ پھر تمہارے جسم پر نظر آنی چاہیے. نظر کیوں آنی چاہیے؟ اظہار کیوں کرنا ہے؟ اس کی نعمت کی قدر کرنے کے لیے، شکر کرنے کے لیے، تکبر، گھمنڈ اور دوسروں کو جتانے کے لیے، کمزور کا احساس دلانے کے لیے، اس سب کے لیے نہیں، شکر گزاری کے لیے اس کا اظہار کرو، یہ کہا جا رہا ہے. ٹھیک ہے، تو یہ سب کرنا ہے لیکن پازیٹیو طریقے سے. پھر بھی اس میں بھی جمع کرنے کی اجازت نہیں ہے، جمع کرنے سے منع کیا گیا ہے. آگے ہم پڑھیں گے سورۃ الہمزہ، اس میں یہ جمع کرنے والی بات بالکل کلیئر ہو جائے گی. ویسے سورۃ المعارج میں ہم آلریڈی پڑھ بھی چکے ہیں. تو یہاں پر اوپر جتنی بھی قوموں اور پھر نیچے ان افراد کا کردار ہم نے پڑھا، اس سب کی ایک وجہ بتا دی گئی. اس سب کے پیچھے کیا تھا؟ پیچھے کس چیز کا ہاتھ تھا؟ مال کی محبت کا. اب آخری سیکشن دیکھیے، کلا اذا دکت الارض دکا دکا. ہرگز نہیں، ہرگز نہیں مطلب یہ جو تم کر رہے ہو یہ ہرگز ٹھیک نہیں ہے، یہ بالکل غلط ہے.
جب اب آپ ایسے سمجھا کریں جیسے کلّا کے بعد کوما لگا ہوا ہے، یہ ایک بات ہوتی ہے، اس کے بعد پھر اگلی بات کہی جا رہی ہے. اذا دکت الارض دکن دکا، جب ریزہ ریزہ کر دی جائے گی زمین، خوب ریزہ ریزہ کرنا، مطلب زمین کو مار مار کے چپٹا کر دیا جائے گا، فلیٹ کر دیا جائے گا، اس کے اوپر جو پہاڑ ہیں ان کو توڑ کر ریزہ ریزہ کر کے ریت بنا کے بکھیر دیا جائے گا. ساری زمین پھر بالکل ہموار سیدھی فلیٹ ہو جائے گی. وَجَاءَ رَبُّكَ وَالْمَلَكُ صَفًّا صَفًّا، اور آپ کا رب جلوہ فرما ہوگا جبکہ فرشتے قطار در قطار حاضر ہوں گے، یعنی صفے باندھے ہوئے فرشتے بھی ہوں گے. اور پہلے ہم نے سورۃ الحاقہ میں بھی پڑھا تھا وَالْمَلَكُ عَلَىٰ أَرْجَائِهَا وَيَحْمِلُ عَرْشَ رَبِّكَ فَوْقَهُمْ يَوْمَئِذٍ ثَمَانِيَةٌ، اور فرشتے اس کے کناروں پر ہوں گے یعنی آسمان کے، اور اس دن آپ کے رب کے عرش کو اٹھائے ہوئے ہوں گے 8 فرشتے. کیوں؟ اس کی تعظیم، اس کی عظمت، اس کی شان کو شو کرنے کے لیے، اس کے جلال کے اظہار کے لیے. تو اس صورت کے شروع میں ہم نے کیا پڑھا تھا کہ بے شک اللہ تعالیٰ گھات میں ہے، یعنی اللہ تعالیٰ ان پر ان کی مسلسل نگرانی کر رہا ہے، انہیں دیکھ رہا ہے، لیکن انہیں پتہ نہیں چل رہا. ایک حجاب ہے نا ہمارے اور اللہ کے درمیان. تو اس دن کیا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ جلوہ فرما ہوں گے، وہ پردہ اٹھا دیا جائے گا. بالکل اس سے اپوزٹ سچویشن اب آئے گی، اور اب انہیں پتہ چلے گا کہ ہاں جو ہمیں نظر نہیں آتا تھا نا، جو غیب کی باتیں تھیں اور ہم اسے آؤٹ آف سائٹ اور آؤٹ آف مائنڈ ہی سمجھتے تھے. ہم غیب پہ مان تو لیتے تھے جیسے مسلمان ہیں، ایمان تو ہے پر یقین نہیں تھا کہ ہاں ایسا ہوگا، قیامت بھی آنی ہے، اللہ تعالیٰ ہمارا حساب بھی لیں گے. تو اس دن جب یہ سب ہونے لگے گا، ہر حق کا ظہور ہوگا، جو قرآن کی آیات میں ہم پڑھتے ہیں ان سب کا ظہور ہوگا. تو اس دن اصل حقیقت سے نقاب اٹھ جائے گا اور پھر کسی قسم کے شک کی گنجائش نہیں رہے گی، اور الٹیمیٹلی اب سب کو ماننا ہی ہوگا. اور فرشتے ایسے صف در صف ہوں گے، قطار میں جڑے ہوئے کھڑے ہوئے ہوں گے کہ کوئی انسان بھاگنے کا کچھ بھی سوچ ہی نہیں سکتا، کسی طرح وہ بچ جائے، بچنے کا کوئی چانس اس کے پاس ہوگا ہی نہیں. اور اوپر ہم نے پڑھا تھا فرعون کے لشکروں کا ذکر، اور یہاں پر ہم دیکھ رہے ہیں اللہ کا لشکر. تو وہ فرعون جو اپنے لشکروں سمیت تباہ ہو گیا، یہ ایک مثال تھی ہمارے پاس. اور ہم قیامت کے دن دیکھیں گے اللہ تعالیٰ کے لشکر صف در صف، جو کہ کسی انسان کو اب اس کی ہلاکت سے بچنے نہیں دیں گے. ہر انسان اس دن اب اپنا انجام دیکھ کے رہے گا. اور صرف اتنا ہی نہیں، پھر جنت اور جہنم بھی بے نقاب کر دی جائے گی. وَجِیءَ یَوْمَئِذٍ بِجَہَنَّمَ، اور لے آئی جائے گی اس روز جہنم بھی، یعنی جہنم کا ظہور بھی ہو جائے گا. اور جہنم کو 70,000 فرشتے گھسیٹ کر کھینچ کر لے کر آئیں گے، اور وہ چنگھاڑ رہی ہوگی، شور مچا رہی ہوگی، اس کی چیخیں اتنی زیادہ ہوں گی کہ انسان اس کی چیخوں سے ہی پریشان تو بہت چھوٹا ورڈ ہے، ہیبت میں آ جائیں گے، دہشت میں آ جائیں گے. اور جب اس کا صرف ایک دھوئیں کا جھونکا بھی انسان کی طرف آئے گا تو اسی وقت ہر انسان اللہ سے دعا مانگنے لگے گا، اللہ کی پناہ مانگنے لگے گا کہ یا اللہ ہمیں اس سے بچا لے. اور آج دنیا میں کیا حال ہے کہ ہم جتنی بھی جہنم کے بارے میں بات کر لیں، لوگ ڈرتے ہی نہیں ہیں، لوگوں کو احساس ہی نہیں ہوتا. اب کوئی دعا نہیں مانگ رہا، اب دعا مانگنا پسند نہیں کرتے، یعنی جو نہیں کرتے ان کی بات کر رہی ہوں. تو اس دن جو نہیں دنیا میں پسند کرتے تھے، وہ اس دن اللہ کے آگے گڑ گڑا رہے ہوں گے یا اللہ اس سے ہمیں بچا لے. جہنم سامنے آ جائے گی، اور اس دن جب جہنم سامنے لے آئی جائے گی تو اس دن تو پھر اس طرح مانگنے کا، دعا مانگنے کا، حسرت کرنے کا، کچھ بھی سوچنے کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا. یومئذ یتذکر الانسان وانى له الذکریٰ، اور اس دن انسان اپنے آپ کو یاد کرائے گا، اپنی یاد دہانی کرائے گا، میں نے کیا کیا کیا، میں نے کیا کیا کام کیے، میں کیسے جیتا تھا، سب کچھ یاد کرے گا، اپنے ماضی کو یاد کرے گا. میں جتنی مجھے آسائشیں دی تھی اس کو میں نے کیا کیا، شکر کیا کہ نہیں، جو مجھ پہ مشکلیں آئی تھیں میں نے صبر کیا کہ نہیں. اور اس دن پھر اسے احساس ہو جائے گا کہ وہ جو میرا 70 سالہ امتحان تھا نا، میرا ایگزام ہو رہا تھا، وہ ختم ہو گیا.
اب آج نتیجہ آنے لگا ہے اور اس میں جیسا میں نے پرفارم کیا ہے اس کے مطابق ہی نتیجہ آئے گا، اور اسے پتا ہے کہ اس نے پیپر میں کیسا پرفارم کیا تھا، اس کا کیسا نتیجہ آنے والا ہوگا، اور اس کی دہشت اس کے چہرے پہ نظر آ رہی ہوگی، اور اب وہ پریشان جو سوچ رہا ہوگا، اپنے آپ کو یاد کرا رہا ہوگا، اس کو ریمائنڈرز مل رہے ہوں گے اپنے اندر ہی کہ یہ میں کیا کرتا رہا۔ اور اس سے پچھلی صورت میں ہم نے ذکر کا ذکر پڑھا، فذکر ان نفعت ذکر فذکر انما انت مذکر، اور اس سے بھی پہلے مسلسل ہم 29ویں پارے میں بھی ذکر سے ریلیٹڈ آیات ہم پڑھتے رہے ہیں۔ یعنی اصل میں ذکر لینے کا وقت تھا دنیا، اپنے آپ کو یاد دہانی کرانے کا، ریمائنڈرز کرانے کا وقت تھا دنیا میں یہ کام کرنا تھا، اپنا انالیسس کرنا تھا، اپنے پاسٹ کو دیکھنا تھا، اپنے جو بھی حادثات و واقعات ہوں اس سے لیسنز لینے تھے، اور قرآن کو پڑھنا تھا، ہر چیز سے سبق لے کر اس کو اپنی لائف میں اپلائی کر کے اپنی اصلاح کرنی تھی، وہ کیا ہی نہیں۔ اور اس دن انسان کیا کرے گا؟ وہ سب کچھ اب یاد کر رہا ہوگا، وَأَنَّ لَهُ الذِّكْرَى، اور اس کا اب اس کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ اس دن انسان کو سمجھ آ جائے گی کہ اب یہ سب سمجھنے کا کیا فائدہ۔ وَأَنَّ لَهُ الذِّكْرَى، اس ایک اتنے سے حصے میں آیت کے ایگزیکٹلی یہی کہا جا رہا ہے۔ اور کیوں ہوگا اس کے لیے نصیحت پکڑنا؟ مطلب کیا فائدہ ہوگا اب نصیحت پکڑنے کا؟ اب تو وہ وقت گزر گیا، اب تم یاد کرتے رہو، نصیحت پکڑتے رہو، لیکن اب کوئی فائدہ نہیں ہے۔ یعنی حد درجے کی مایوسی اور نا امیدی اس دن ایسے انسان کو ہوگی جسے پتا ہے کہ اس نے اپنے امتحان میں اچھا نہیں پرفارم کیا، اس نے اللہ نے کنڈیشنز، ٹرمز اینڈ کنڈیشنز بتائی تھی جس کے مطابق پیپر دینا تھا۔ جیسے ہمارے ایگزامز ہوتے ہیں اس میں لکھا ہوتا ہے نا، اتنے سوال اٹیمپٹ کرنے ہیں، اتنے % پاسنگ مارکس ہیں، اتنا جواب ہونا چاہیے، یہ مینشنڈ ہونا چاہیے۔ کچھ ٹیچر پہلے باتیں بتا دیتے ہیں، کچھ اس وقت ٹرمز اینڈ کلازز لکھی ہوئی ہوتی ہیں، اس کے مطابق ہر کوئی پیپر دیتا ہے، اور جو وہ نہیں پڑھے گا وہ ویسے پیپر دے کے آئے گا، وہ تو فیل ہو جائے گا۔ تو بس ایگزیکٹلی یہی حال ہونے والا ہے پھر ایسے لوگوں کا، اور یہ کتنی زیادہ یہ حسرت والی سچویشن ہوگی اس وقت۔ اور آگے ان کا ڈائلاگ بھی بتایا جا رہا ہے، وہ ڈائلاگز جو پہلے بھی ہم قرآن میں پڑھ چکے ہیں، یہاں پر وہ کیا بتایا جا رہا ہے کہ وہ کیا کہیں گے اس دن۔ یقول یا لیتنی قدمت لحیاتی، وہ کہے گا اے کاش میں نے اپنی زندگی کے لیے کچھ آگے بھیجا ہوتا۔ لحیاتی، اپنی زندگی۔ اب وہ کس کو کہہ رہے ہیں میری زندگی؟ ابھی تو ہمیں یہ زندگی لگتی ہے کہ یہ ہے میری زندگی، مجھے جینے دو، جیسے میں نے کرنا ہے مجھے کرنے دو۔ اس دن کے کہے گا ہائے یہ تھی میری زندگی، اصلی زندگی تو میری یہ ہے، وہ تو کچھ بھی نہیں تھا، میں نے سارا کچھ اسی میں اس کے لیے کر لیا۔ وہ جو صرف ایک مسافر خانہ تھا دنیا، جیل تھی دنیا، اس کے لیے میں نے اپنے سارے وسائل، ساری صلاحیتیں، سارا اختیار، سارا مال، سب کچھ میں نے اسی میں عمارتیں بنانے میں، اپنی الماریاں بڑی کرنے میں، اپنے جوتے کپڑے جمع کرنے میں، زیورات جمع کرنے میں، دعوتیں کرنے میں، اپنا سوسائٹی میں سٹیٹس مینٹین رکھنے کے لیے وہ سارا کچھ اسی میں لگا دیا۔ اپنی ہی تعلیم، اپنا ہی رتبہ، اپنی ہی جاب، اپنی ہی کریئر پروگریشن، سب میں یہی کرتا رہا۔ اس دنیا کی، اس زندگی کی مجھے فکر تھی، اصل میں تو یہ ہے میری زندگی۔ تو اب وہ کیا سوچے گا؟ کاش میں نے اپنی اس زندگی کے لیے کچھ آگے بھیجا ہوتا۔ یعنی اس زندگی میں وہ یہ خیال کر لیتا کہ میں آگے اللہ کے اکاؤنٹ میں جمع کرواتا رہوں، اللہ کے پاس جو میرا اکاؤنٹ مینٹین ہو رہا ہے اس میں کریڈٹ کرتا جاؤں کچھ نہ کچھ، اور وہ وہاں پر جمع ہوتا جائے گا، وہاں پہ بڑھا چڑھا کر مجھے ملے گا۔ دنیا میں نے جمع ہی نہیں کرنا تھا، میں نے تو آخرت میں جمع کرنا تھا، مجھے تو اس کے لیے خرچ کرنا چاہیے تھا۔ صرف اس ایک آیت کا، اس چیز کا، اس سے ہم سبق لے لیں، اس کا ہم احساس کر لیں تو ہمارے رویے بدل جائیں۔ پھر ہم ذیل حجر ہیں، ہم عقل والے ہیں ہم، تو کیا ہماری عقل ہمیں غلط فیصلے کرنے دے گی؟ ہماری عقل تو پھر یہی کہے گی جی وہ حیاتی جو آنے والی ہے اس کے لیے تم کچھ کر لو، اس کے لیے جمع کر لو، اس کے لیے خرچ کر لو، اس کے مطابق اللہ تعالیٰ کے فیصلوں پر عمل کر لو، اگر تم یہ چاہتے ہو کہ نتیجہ تمہارے حق میں نکلے۔
ایسا کچھ بھی نہیں کیا. اور اب کیا کہہ رہا ہے؟ حسرت اور نا امیدی. اور اس دن حسرت کا کوئی فائدہ ہوگا؟ بالکل بے سود ہوگی حسرت. اس دن حسرت کا کچھ بھی فائدہ نہیں ہوگا. اور صرف یہ ایک ناکام حسرت نہیں ہے جو قرآن میں آئی ہے. میں نے آپ کو جیسے بتایا اتنی زیادہ ان کی حسرتیں آتی ہیں. سورۃ الاعراف کی آیت 50 اور 51 میں آیات اب خود دیکھیے گا ان کو نکال کر. یہ جو ہیں اصحاب النار، جہنمی، یہ حسرت کریں گے، پانی کے چند قطرے مانگیں گے ان آیات میں. پھر آگے ہم دیکھتے ہیں سورہ مومن میں آیت نمبر 50 اور 49 کہ جہنم کے عذاب میں صرف ایک دن کی ہمیں چھٹی دے دیں، یہ مانگیں گے. اتنی سی تخفیف، اتنا سا کم کر دیں پلیز، اتنا کر دیں، یہ مانگیں گے، حسرت کریں گے. اور پھر سورہ زخرف آیت نمبر 77 78 اس میں یہ موت کی تمنا کریں گے، کاش کہ ہم مر ہی جائیں، یہ سلسلہ ختم ہو جائے کسی طرح. اور یہ سب حسرتیں ہوں گی ناکام، ان میں سے ایک بھی بات ان کی مانی نہیں جائے گی. اور پھر سورۃ فجر میں جو کہ ہم نے ابھی پڑھ لیا کہ کاش ہم نے کچھ آگے ہی بھیجا ہوتا، اس زندگی کی تیاری کر لی ہوتی. اور اتنا ہی نہیں، اس کے علاوہ سورہ حامیم سجدہ میں بھی ہم نے دیکھا تھا کہ ان کو جن پیروں، درویشوں، عالموں نے ان کو جنہوں نے گمراہ کیا. آج کل بھی اتنے زیادہ ایسے عالم ہیں نا جو غلط رستے پہ لگا دیتے ہیں، حرام کو حلال کر دیتے ہیں بڑے ایزیلی، پردہ بھی کرنے کی ضرورت نہیں ہے، ایسے ہی پھرو بھائی، حلال ہے، جائز ہے، جو مرضی کھاؤ. یعنی کتنی چیزوں کو جو کہ حرام تھی ان کو حلال کر چکے ہیں بہت سارے جو نقلی عالم ہیں، جو دنیا پرست عالم ہیں. تو ان کو پاؤں تلے روندنے کی حسرت کریں گے یہ لوگ کہ یا اللہ انہوں نے ہمیں گمراہ کیا تھا تو ان کو مزید ذلیل و خوار کر ہمارے اندر ان کو بھی ڈال. تو وہ بھی آلریڈی جہنم میں ہی ہوں گے. اس کے علاوہ سورہ ملک تو ہم آلریڈی پڑھ چکے ہیں، اس میں وہ کیا کہیں گے؟ آگ کو دیکھ کر کیا حسرت کریں گے کہ دنیا کی زندگی میں عقل اور سوچ اور سمجھ سے کام لے لیا ہوتا، کاش ہم نے سن لیا ہوتا. وقالوا لو كنا نسمع ونعقل ما كنا في اصحاب السعير، کاش ہم نے سن لیا ہوتا اور عقل سے کام کر لے لیا ہوتا. اور سورہ نبا میں ہم نے کیا پڑھا تھا کہ کافر کیا حسرت کرے گا؟ یا لیتنی کنت ترابا، کاش کہ میں مٹی ہوتا. اور اس کے علاوہ سورہ فرقان میں وہ کہتے ہیں کافر جو ظالم ہیں، یہ کیا کہیں گے اس دن؟ کاش میں نے رسول کی بات مانی ہوتی، اور کاش میں فلاں فلاں کا دوست نہ ہوتا، میں ایسے ایسے لوگوں کا دوست تھا اور انہوں نے مجھے بہکا دیا. انہوں نے خود بھی نماز پڑھتے نہیں تھے، مجھے بھی نہیں پڑھنے دی، خود موویز دیکھنے جاتے تھے، مجھے کھینچ کر لے جاتے تھے، کاش میں ان کا دوست نہ ہوتا. اور سورہ احزاب کی آیت نمبر 66 میں ہم دیکھتے ہیں کہ جو آگ والے ہیں وہ کیا کہیں گے، یعنی جہنمی کیا کہیں گے؟ کاش ہم نے اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کی ہوتی. اور مزید سورۃ مومن کی ہی آیت نمبر 11 اور 12 میں ہم دیکھتے ہیں کہ جہنمی جو ہیں وہ اپنے گناہوں کا اعتراف کرنے کے بعد جہنم سے نکلنے کی حسرت کریں گے. تو اس وقت تو گناہوں کا اعتراف کرنے کا فائدہ نہیں ہے. اعتراف کب کرنا تھا؟ دنیا میں اعتراف کر کے توبہ کرنی تھی، مان کے کہ میں گناہ کر رہا ہوں، توبہ کرنی تھی. اور آج کل لوگ کیا کرتے ہیں؟ اپنے گناہوں پہ اڑے ہوئے ہوتے ہیں. تو میں نے یہ کیا، تمہیں کیا ہے، تمہیں کیا، میں یہ کر رہا ہوں، یہ ایٹیچیوڈ ہے نا آج کل ہمارا. اور اس دن گناہوں کا اعتراف کر کے حسرت کریں گے، کاش اب کسی طرح نکل جائیں اس جہنم میں سے. سورہ معارج کی آیات میں ہم نے پڑھا تھا کہ اس دن جو مجرم ہوں گے وہ کیا کہیں گے کہ کاش یا اللہ تو یہ میری اولاد، بہن، بھائی، خاندان، زمین پہ جتنی مخلوق ہے نا، سب کو تو میرے بدلے جہنم میں ڈال دے، ان کے عوض تو مجھے جہنم سے بچا لے کسی طرح، میری اولاد کیا، بہن بھائی، ماں باپ کیا، سب کو تو ڈال دے، مجھے بچا لے کسی طرح. یہ حال ہوگا اس دن. اور سورہ آل عمران آیت 91 میں آتا ہے کہ کافر جو ہوں گے وہ زمین کے وزن کے برابر سونا صدقہ کر کے جہنم کے عذاب سے بچنا چاہیں گے، یعنی حسرت کریں گے کہ زمین کے وزن کے برابر ہمارے پاس سونا ہو. اور فرض کریں دنیا کا امیر سے امیر ترین شخص بھی کیسا ہوگا، اس کے پاس کتنا مال ہوگا، اتنا زمین کے برابر تو نہیں ہوگا لیکن جتنا میکسیمم اس کے پاس ہوگا اتنا بھی کوئی دے کے بچنے کی کوشش کرے گا تو اس کی یہ خواہش پوری نہیں ہوگی. اور سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 166 اور 167 ہے. مشرکین جو ہیں اور کفار میں دیکھیں صرف وہ نہیں آتے جنہوں نے اسلام کا انکار کیا. کفر کا ایک اپوزٹ ایمان ہوتا ہے، کفر کا دوسرا اپوزٹ شکر بھی ہے.
کفران نعمت کرنے والے، ٹھیک ہے، جو ہم نے اس صورت میں جو کریکٹر پڑھا، جو کہ شکر نہیں کر رہے، وہ بھی اس میں آئیں گے۔ یہ مت سمجھیے گا کہ جی یہ نان مسلمز پہ اپلائی ہو رہی ہے، نہیں، مسلمز بھی جن کا اخلاق و کردار بالکل گرا ہوا اسلام کے خلاف ہے، تو وہ کیا جنت میں جائیں گے؟ اگر وہ جنت میں جائیں گے تو یہ تو پھر اللہ تعالیٰ کا عدل ہی نہ ہوا نا، تو وہ تو جائیں گے جہنم میں۔ یہ اصل میں مسئلہ ہی ہماری اس سوچ کا ہے کہ ہم اس ریالٹی کو ہی نہیں مانتے۔ تو اس ریالٹی کو جب مانیں گے تبھی تو بدلیں گے۔ تو یہ سورۃ البقرہ میں کیا کہیں گے؟ کاش ہمیں ایک دفعہ دنیا میں بھیجا جائے، اور یہ جن کے پیچھے ہم لگے ہوئے تھے نا، جن کی بات مان کر یہ ایکٹرز تھے، یہ فلاں ڈرامے میں فلاں کریکٹر آتا تھا، اس کا فیشن سٹیٹمنٹ میں فالو کرتے رہی، وہ ٹرینڈ چل رہا تھا اس کو میں نے فالو کیا، اس کا میوزک بڑا ہٹ تھا اس کو میں سنتی رہی، وہ بڑا ایکٹر فیمس تھا اس کی موویز میں دیکھتی رہی۔ جس کو فالو کرتے تھے دنیا میں، ٹویٹر پہ، اپنے فیس بک پہ، انسٹاگرام پہ، جس پہ ہم مرتے تھے، ہم فالو کرتے تھے، اس سب سے اظہار بیزاری کریں گے اور کہیں کہ جی ہم نے کیا کیا، ہم ان کے پیچھے کیوں لگے رہے، ایک دفعہ ہمیں دنیا میں بھیجا جائے، ہم ان سب سے اظہار بیزاری کریں گے اور اب ہم ان کے پیچھے نہیں جائیں گے۔ تو اس دن تو کسی قسم کی کوئی بھی حسرت کام آنے والی نہیں ہے، چاہے جو مرضی کہتے رہیں۔ اور یہ آخری میں آپ کو بتاتی ہوں، سورت ہم نے یہ پڑھا تھا سورت الحاقہ میں، وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِشِمَالِهِ فَيَقُولُ يَا لَيْتَنِي لَمْ أُوتَ كِتَابِيَهْ، کاش کہ میں کتاب دیا ہی نہ جاتا، اعمال نامہ دیا ہی نہیں جاتا، وَلَمْ أَدْرِ مَا حِسَابِيَهْ، اور میں جانتا ہی نہ کہ میرا حساب بھی ہونا ہے، کاش ہوتا ہی نہ، یا لیتہا کانت القاضیہ، کاش کہ میری موت ہی فیصلہ کن ہوتی، موت میری زندگی کا آخری لمحہ ہوتی، یہ اس کے بعد مجھے اٹھنا نہ ہوتا، یہ میں کیوں اٹھ گیا۔ تو یہ حالات و واقعات، یہ حسرتیں ہوں گی اس دن اس جہنمیوں کی، اور جہنم وہ دیکھ لیں گے، اور جہنم کو دیکھنے کے بعد ان کی حسرتیں مزید بڑھتی ہی جائیں گی۔ اور آگے اللہ تعالیٰ اس صورت میں کیا کہہ رہے ہیں؟ فَيَوْمَئِذٍ لَا يُعَذِّبُ عَذَابَهُ أَحَدٌ، اب یہاں پہ ہمیں صحیح ڈرنے کی ضرورت ہے۔ تو اس دن نہ عذاب دے گا عذاب اس جیسا کوئی ایک، عذاب کی شدت کو ایکسپلین کیا جا رہا ہے۔ تو اس دن ایسا عذاب تو کہیں بھی نہیں تھا، کسی نے نہیں دیکھا تھا کبھی، دنیا میں تو ایسا کچھ تھا ہی نہیں، جتنے بام پھینکے گئے، جتنے میزائلز گرائے گئے، جتنی کسی کو جلا کے مارا گیا، کوئی کینسر سے مرا، کوئی کچھ بھی ہوا، جس طریقے سے جس کو سزا ملی، ایسا عذاب تو کہیں بھی نہیں، کچھ بھی نہیں۔ اب کیا کرو گے؟ مزید ان کو ڈرایا جا رہا ہے کہ دنیا میں ہی ڈر جاؤ، بعد میں جو ایسی حسرت کرنی ہے، ایسی باتیں کرنی ہے، دنیا میں ہی ڈر جاؤ۔ اس دن تو پریشانی کا کوئی نیکسٹ ہی لیول ہوگا جو ہم آج سوچ بھی نہیں سکتے۔ اور یہ حدیث مجھے امید ہے کہ سب کو ہی معلوم ہوگی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جہنم کی جو آگ ہے وہ دنیا کی آگ سے 70 گنا زیادہ ہے، 70 ٹائمز۔ تو ہم اس آگ میں بھی اپنی ایک انگلی تھوڑی دیر کے لیے رکھے نہیں رکھ سکتے، تو اس آگ میں ہم سوچ بھی نہیں سکتے۔ پھر اتنی شدت، اتنی شدید، صرف اس کی کوالٹی میں ہی نہیں، اس کی شدت میں اور اس کی ہیٹ میں، ان سب چیزوں میں نہیں بلکہ کوانٹیٹی میں بھی۔ وَلَا يُوثِقُ وَثَاقَهُ أَحَدٌ، اور کو نہ باندھنا ہوگا اس جیسا باندھنا کوئی ایک بھی۔ اس دن جیسے جہنمیوں کو باندھا جائے گا ہتھکڑیاں ڈال کر، وہ بڑی بڑی سلاخوں کے ساتھ توق ڈال کر، تو ایسا پکا باندھنا، صرف پکا ہی نہیں، ایسا ٹائٹ باندھنا کہیں بھی نہیں ہوگا۔ تم نے ایسا کبھی کچھ نہیں دیکھا آج تک اپنے یہ دورہ امتحان میں، جو تمہارا امتحان ہوتا رہا، تو اب تم دیکھو گے تو پھر تمہیں احساس ہوگا۔ تو اچھا نہیں، اللہ نے قرآن میں ہمیں پہلے ہی بتا دیا تھا کہ ہم اب احساس کر لیں۔ تو یہاں پر یہ نفس الامارہ کے کردار کا اختتام ہوتا ہے، اس کے کردار میں کیا کیا برائیاں تھیں، اور پھر اس کا دنیا میں کیا اس کی وجہ سے ہوا، اور پھر آخرت میں اس کا انجام کیا ہوا، یہ ہم نے دیکھا۔ اب آخری 4 آیات میں ہم دیکھیں گے اللہ تعالیٰ ڈائریکٹ خطاب کرتے ہیں
ان جنتیوں کو ٹائٹل دیتے ہیں، ایک اس ٹائٹل کے ذریعے سے ان سے بات کرتے ہیں، اور بات کر کے انہیں 3 خوشخبریاں دی جا رہی ہیں، اور اللہ تعالیٰ انہیں خطاب کیسے کر رہے ہیں، کیا ٹائٹل دے رہے ہیں، یا ایتھا النفس المطمئنہ۔ یا ایتھا جو ہے یہ یا ایھا کا مؤنث ہے، نفس جو ہے وہ مؤنث استعمال ہوتا ہے، جیسے میری جان چلی گئی، ایسے ہم جان کو بھی ایز مؤنث یوز کرتے ہیں نا، اسی طرح نفس ہوتا ہے۔ تو اے نفس مطمئنہ، اے وہ نفس جو کہ مطمئن ہے، جو کہ اطمینان میں ہے، ایسا نفس، ایسا انسان جو اس امتحانی زندگی میں، دنیا کی زندگی میں یعنی مطمئن ہو کر یکسوئی کے ساتھ اپنے رب کی بندگی میں لگا رہا اور اس کے دین کے ساتھ جڑا رہا، وہ امتحان میں فیل نہیں ہوتا رہا کہ کبھی ایک ایکسٹریمنٹ پہ چلا جاتا، اتنی زیادہ دولت ملتی تو تکبر و غرور ہی آ جاتا، میں عزت دار سب سے زیادہ، میں اسٹیٹس کانشیس، اور دوسرے ایکسٹریم پہ گیا تو چیخنا چلانا، شکوے شکایتیں، صبر ہی نہیں کیا، ثابت قدمی ہی نہیں آئی، استقامت ہی نہیں آئی، نہ شکر کیا نہ صبر کیا، یہ سب نہیں تھا، بلکہ جب یہ دونوں آزمائشیں آئیں اس نے کیا کیا، بس اللہ کو نہیں چھوڑا، اللہ کے ساتھ ہی جڑا رہا، ہر چیز کا ذریعہ اس نے کس کو سمجھا، اپنی ہر خوشی، ہر آسائش، ہر مال کا ذریعہ اس نے اللہ کو سمجھا، اور اسے پتا تھا کہ میں نے اللہ کے دیے میں سے، یہ اللہ کا دیا ہی تو ہے، تو میں نے اس میں سے اللہ کے رستے میں ہی تو خرچ کرنا ہے، اپنے اوپر لگانا ہے ایک حد تک، اور پھر باقی تمام حقوق پورے کرنے ہیں، انفاق فی سبیل اللہ کرنا ہے، مال کی محبت میں خود کو غرق نہیں کر لینا، مال کی محبت رکھنی ہی نہیں ہے دل میں، بلکہ مال کو زیادہ سے زیادہ اللہ کے رستے میں خرچ کرنا ہے، دینا ہے، اور میں نے دین کے ساتھ جڑ کے رہنا ہے، چاہے آسائشیں آئیں، چاہے مشکلوں پہ مشکلیں آئیں، میں نے جو اعتدال کا رستہ، جو میں نے اپنے مقصد کو ذہن میں رکھتے ہوئے اپنا ٹارگٹ بنا رکھا ہے، اپنے لیے سیدھا رستہ چن رکھا ہے کہ میں نے اس سے نہیں ہٹنا، تو میں نے اس سے نہیں ہٹنا، چاہے شیطان مجھے ایک ایکسٹریم پہ بہکائے، چاہے مجھے دوسرے ایکسٹریم پہ بہکائے، میں نے چلتے جانا ہے، صبر و شکر کی روش اختیار کر کے ہی رہنا ہے۔ اطمینان جو ہے نا، اردو میں، عربی میں اطمینان اسے کہتے ہیں، یا کی جگہ حمزہ بس آتا ہے، اس کا لفظی مطلب ہوتا ہے کسی بات پر جم جانا، ثابت قدم ہو جانا، استقامت اختیار کر لینا، اور نتیجن امن میں آ جانا، یعنی کسی بات پر جم کر پھر امن میں آ جانا۔ اطمینان کو سکون، امن، اور جو ایمان ہے نا، ایمان بھی بیسکلی امن سے ہی ہے، تو ایمان کا جب لیول بہت اونچا ہو جاتا ہے نا انسان کے اندر، ہائیسٹ لیول آف ایمان آتا ہے، تو پھر اس کے اندر کیا آ جاتا ہے، ساتھ ہی اطمینان، سکون آ جاتا ہے، اور جب اطمینان و سکون آ جاتا ہے تو اس کو کیا حاصل ہوتا ہے، ایک تو ذہن میں اس کے یہ استقامت، اس بات پر استقامت اور ثابت قدمی آ جاتی ہے کہ اللہ ہے، اور اللہ کے جتنے فیصلے ہیں وہی حق ہیں، جو اللہ نے بتایا ہے وہی کرنا ہے مجھے، اس پہ جم جاتا ہے اس کا ذہن، ٹھیک ہے، اس کی عقل، وہ عقل جس کی صورت میں بات ہوئی تھی، تو وہ پھر اس کے مطابق فیصلے کرتا ہے، اور اس کا جو دل ہے وہ کسی قسم کے خوف اور غم میں نہیں آتا، جیسے ہم شروع میں پڑھتے ہیں نا ہمیشہ، فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون، نہ انہیں خوف ہوتا ہے نہ انہیں غم ہوتا ہے، خوف فیوچر کا ہوتا ہے، غم پاسٹ کا ہوتا ہے، تو جس کو فیوچر اور پاسٹ کی فکر ہی نہیں رہی، وہ پریزنٹ میں کیا ہوگا، پریزنٹ میں وہ اطمینان میں ہوگا، سکون میں ہوگا، کنیکشن سمجھ آ رہا ہے نا، تو جب دل اس کیفیت میں آ جاتا ہے تو وہ ہے اس کے اطمینان کی کیفیت، تو یہ ذہنی اور قلبی کیفیت کا نام ہے، اور ذہن اور قلب دونوں جم جاتے ہیں ان حق پر۔ اور اس کے علاوہ ہمیں جو نفس المطمئنہ ہے اس کے کردار کو اگر ہم مزید دیکھنا چاہیں قرآن میں، تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ نفس مطمئنہ جو ہے وہ اطمینان کہاں سے لینے کی کوشش کرتا ہے، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، دلوں کا اطمینان صرف اللہ کے ذکر میں ہے، تو یہ جو ذکر ہے نا، جس کا ہم نے ذکر سورہ غاشیہ میں بھی پڑھا، سورۃ الاعلیٰ میں بھی پڑھا، نازعات میں بھی پڑھا، اور پیچھے بھی بہت دفعہ پڑھا، مزمل میں پڑھا، مدثر میں پڑھا، تو اس ذکر میں مشغول رہتے ہیں ان لوگوں کے دل،
قیامت کے دن ذکر نہیں کرتے، یتذکر الانسان وان لہ الذکریٰ، جو ابھی ہم نے پڑھا اسی صورت میں، ابھی 2 آیتیں پیچھے، کہ جہنم کو دیکھ کر یاد کریں گے، کاش میں نے کچھ کر لیا ہوتا اور اس ذکر کا کوئی فائدہ ہی نہیں، وَأَنَّىٰ لَهُ الذِّكْرَىٰ۔ لیکن یہ جو دل تھے مطمئن والے، یہ دنیا میں ذکر کیا کرتے تھے، ٹوٹلی اپوزٹ کریکٹر، ٹھیک ہے، جو پہلے ہم نے نفس پڑھا اس سے بالکل اپوزٹ کریکٹر ہے یہ والا۔ تو ہم نے اپنے لیے ڈیسائیڈ کر لینا کہ ہم نے کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا۔ اور دوسرا، دنیا میں اطمینان کا کیا طریقہ ہے کہ اللہ کے ساتھ جڑا رہے۔ آپ ایسے سمجھے کہ جو ہمارا سینٹر آف اٹینشن ہوگا نا وہ اللہ، ہماری پوری ذات کا محور اللہ، سمجھ آ رہی ہے؟ جیسے ہم کہیں بھی چلے جائیں، دور 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 ایک ہمارا سینٹر ہوگا۔ آپ ایسے سمجھے یہ گھر ہے، آپ چاہے ناردرن ایریاز جا رہے ہیں واپس گھر آ رہے ہیں، چاہے آپ جا رہے ہیں سعودیہ واپس گھر آ رہے ہیں عمرہ حج کرنے، چاہے آپ یورپ جا رہے ہیں گھومنے پھرنے واپس اپنے گھر آ رہے ہیں، چاہے آپ جا رہے ہیں سوئٹزرلینڈ وغیرہ کوئی ٹریول کے لیے، ویسے ہی لیجر ایکٹیویٹیز کے لیے گھومنے پھرنے ہیں، آپ واپس گھر آ رہے ہیں۔ یہ ذات کا محور، اس کی بات کر رہی ہوں۔ یہ سینٹر آف اٹریکشن کیا ہوگا؟ اللہ کی ذات، اللہ کی معرفت، سمجھ آ رہی ہے؟ تو کچھ بھی ہو جائے، یہ لوگ کیا کرتے ہیں؟ رجوع الی اللہ، واپس اللہ کے پاس، چاہے نعمتیں ہر سائڈ سے مل رہی ہیں یا ان سے کوئی غلطی کوئی گناہ ہو جاتا ہے، فوراً توبہ کر کے واپس اللہ کی طرف، نعمتیں آسائشیں مل رہی تھی فوراً شکر کرنے کے لیے واپس اللہ کی طرف، مشکلات بڑھتی جا رہی ہیں فوراً صبر کر کے پوری توجہ اللہ کی طرف۔ سمجھ آ رہی ہے نا کہ ہم نے کرنا کیا ہے؟ بیسیکلی میں یہ سمجھانے کی کوشش کر رہی ہوں۔ اگر ہم اس کو سمجھیں گے بھی نہیں نا، اگر ہم دنیا میں نفس المطمئنہ والا کردار نہیں اپنائیں گے تو آخرت میں ہمیں پتہ نہیں چلے گا، تو آخرت میں ہمیں یہ ٹائٹل کیسے ملے گا؟ اور جو نہیں لکھا ہوا صورت میں، تفسیر میں جو میں چیزیں بتا رہی ہوں، وہ اسی لیے میں بار بار ریپیٹ کر رہی ہوں کہ وہ آپ کے ذہن دل و دماغ میں راسخ ہو جائیں۔ اور خصوصاً میں نے دیکھا ہے لوگ اس صورت کو پڑھاتے ہیں تو بالکل ٹوٹے ہوئے پورشنز میں الگ الگ ہر چیزوں کو ریلیٹ نہیں کرتے، آپس میں ریلیٹ کر کے آپس میں سے ایک نتیجہ نہیں نکالتے۔ تو جب تک ہم وہ نہ کریں تو ہم ایک بات پہ پہنچ ہی نہیں سکتے، پھر ہم اپنے اندر تبدیلی کیسے لے کر آئیں گے؟ تو وہ تبدیلی لانے کے لیے ضروری ہے کہ ہم اس کے میسج کو اچھے طریقے سے ابھی سے سمجھ لیں۔ اب آگے پھر اللہ تعالیٰ انہیں خطاب کر کے انہیں کیا کہیں گے؟ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، واپس چلو یعنی رجوع کرو۔ وہ دنیا میں بھی اللہ کی طرف رجوع کرتے تھے اور انہیں دنیا میں بھی آخرت میں بھی یہی کہا جائے گا، اپنے رب کی طرف۔ اور کیسے واپس چلو؟ راضی ہو کر، پسندیدہ بن کر، کہ اللہ بھی تم سے راضی ہوا، تم اللہ کے پسندیدہ بن گئے اور تم بھی اللہ سے راضی ہو گئے۔ تو یہ لوگ کرتے کیا تھے؟ دنیا میں اللہ سے راضی رہتے تھے، مشکلیں آئیں اللہ سے راضی ہو کر صبر کیا ہے، نعمتیں ہی نعمتیں آئیں اللہ سے راضی ہو کر شکر کیا ہے، راضی ہی راضی رہتے تھے دنیا میں ہر طرح کے حالات و واقعات میں۔ تو قیامت کے دن ان سے کیا کہا جائے گا؟ اب چلو اپنے رب کی طرف، اب تو تم پہلے بھی راضی تھے، اب تو تم راضی ہی راضی ہو، اتنے زیادہ راضی ہو، اور تم اللہ کے بھی پسندیدہ ہو، اللہ بھی تم سے راضی ہی راضی ہے۔ جیسے آگے سورۃ البینہ میں ہم پڑھیں گے، پیچھے سورۃ الفتح میں پڑھا تھا، اور بھی مائدہ میں بھی آتا ہے، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ راضی ہو گیا ان سے اور وہ بھی راضی ہو گئے اللہ سے۔ یہ ایک خوشخبری، جو اتنی بڑی خوشخبری جو ان کو دی جا رہی ہے، کس لیے؟ کہ دنیا کے امتحان میں کامیاب ہو گئے۔ فادخلی فی عبادی، پھر داخل ہو جاؤ میرے بندوں میں۔ میرے بندے، دیکھو جسے اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں میرا بندہ، تو کتنے آنر کی بات ہے کہ پورے دنیا جہاں کا جو بادشاہ ہے، رب ہے، وہ ہم سے کہے کہ تم میرے بندے ہو، پرسنلی میرے بندے ہو، تو تم میرے بندوں میں داخل ہو جاؤ۔ وہ بندے جو مجھے محبوب ہیں، جو میرے نیک بندے ہیں، جن کا ذکر ہم سورۃ النساء میں بھی پڑھتے ہیں، آیت نمبر 69 میں،
وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ، تو جو کہ اطاعت کرے گا اللہ کی اور اس کے رسول کی، فَأُولَٰئِکَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ، تو وہ ان کے ساتھ ہوں گے جن پر اللہ نے انعام کیا، مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ، نبیوں میں سے، صدیقین میں سے، شہداء اور صالحین، یعنی ان سب کی، یہ سب اللہ کے بندے ہیں، اللہ تعالیٰ انہیں بھی میرا بندہ کہہ رہے ہیں، اور جو ان میں داخل ہونے لگے انہیں بھی میرا بندہ کہہ رہے ہیں کہ تم سب آپس میں اکٹھے ایک رفاقت میں آ جاؤ، ایک دوسرے کے رفیق بن کے رہو۔ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا، اور کیا ہی اچھے ہیں یہ لوگ رفاقت کے لیے۔ یعنی ہماری دنیا میں ابھی حسرتیں ہیں نا کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھیں، کاش ہم ان کے زمانے میں پیدا ہوئے ہوتے، یا ہم باقی انبیاء اور رسل کو دیکھیں، یا ہم فرشتوں کو دیکھیں، یا ہمیں اللہ کا دیدار نصیب ہو، تو اس دن پھر اللہ تعالیٰ کیا کہیں گے؟ تم ان سب انبیاء، رسول، فرشتے جن کو تم دیکھنا چاہتے تھے، ان سب کے ساتھ اب تم ان کی رفاقت میں داخل ہو جاؤ، تم بھی میرے بندے بن گئے۔ وَادْخُلِي جَنَّتِي، اور داخل ہو جاؤ میری جنت میں۔ اللہ کی خاص جنتیں جو کہ خاص لوگوں کے لیے مخصوص ہیں، ان میں اب تم شامل ہو جاؤ۔ یہ دیکھیں، یہ سارے فعل امر ہیں۔ فعل امر میں سامنے والے سے مخاطب کیا جاتا ہے، سامنے والے کو مخاطب کیا جاتا ہے، یعنی جو حاضر ہو، موجود ہو، اس وقت پریزنٹ ہو۔ تو یہاں پہ یہ میں نے بات کی تھی، ان آخری 4 آیات میں ہمیں یہ احساس دلایا جا رہا ہے کہ یہ تم ہو سکتے ہو، یہ تم سے ہی تو بات کی جا رہی ہے، تمہیں یہ کہا جا رہا ہے۔ تو کیا تم یہ بننا چاہتے ہو؟ یہ خوشخبریاں، یہ بشارتیں کیا تم لینا چاہتے ہو کہ اللہ تعالیٰ یہ سب تمہیں کہیں؟ کیا ایسا چاہتے ہو؟ تو پھر وہ جو کردار اس صورت میں ایکسپلین کیا گیا ہے نفس امارہ کا، وہ مت بننا، اور نفس المطمئنہ ہی بننا، یعنی اس کا بالکل اپوزٹ بننا تم۔ تو پھر تم اللہ کی رضامندی پالو گے۔ اور یہ بھی حدیث آتی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنت کی جو کامیاب لوگ ہوں گے نا، ان کی جو بڑی بڑی اچیومنٹس ہوں گی اس دن، ان میں سے ایک بہت بڑی اچیومنٹ ہوگی جنت میں، اللہ تعالیٰ ان سے کہیں گے اب میں تم سے کبھی ناراض نہیں ہوں گا، تمہارا سب سے بڑا گفٹ یہ ہے کہ میں تم سے کبھی ناراض نہیں ہوں گا، میں ہمیشہ تم سے خوش رہوں گا۔ اور یہ اس کو کتنی ڈیپ ہے یہ بات، کتنی ڈیپتھ ہے اس میں، کہ جو اچھا انسان ہوتا ہے دنیا میں جو ہے، وہ ہمیشہ ڈرتا ہے، کچھ بھی کرتے وقت، کچھ ایک قدم اٹھاتے وقت وہ ڈرتا ہے اللہ تعالیٰ مجھ سے ناراض نہ ہو جائیں، کہیں اللہ تعالیٰ کو یہ برا نہ لگے، میں بغیر دوپٹہ لیے جاؤں اللہ کو کہیں برا نہ لگے، میں نے نماز چھوڑ دی اللہ تعالیٰ تو مجھ سے ناراض ہو جائیں گے، میں نے آج قرآن نہیں پڑھا اللہ تعالیٰ کو کتنا اچھا نہیں لگا ہوگا اللہ کو۔ یعنی جو اچھا انسان ہے وہ ہر وقت اللہ سے باتیں کرتا رہتا ہے، اپنے دل میں اللہ کو یاد کرتا رہتا ہے۔ اللہ سے باتیں کرنا بھی اللہ کو یاد کرنے کا طریقہ ہے، اللہ کو مسلسل یاد کر رہا ہے، ہر قدم اٹھاتے ہوئے اللہ تعالیٰ کے بارے میں سوچ رہا ہے، اور جیسے ہی گناہ کی طرف اس کے قدم اٹھنے لگتے ہیں، وہ ایون موبائل پہ کوئی غلط چیز دیکھنے لگتا ہے، فوراً وہ سوچ لیتا ہے کہ یا اللہ تو مجھے دیکھ رہا ہے، میں تجھے تو میں ناراض نہیں کر سکتی۔ تو اللہ کی فکر ہوتی ہے اس کو، اللہ کے بارے میں سوچتا ہے۔ تو اس دن اللہ تعالیٰ کیا کہیں گے؟ اب جو جیسے انجوائے کرنا ہے، مزے کی جگہ جنت ہے، جیسے مزے کرنے ہیں کرو بھائی، جنت ہے ہی مزوں کی چیز، اور تمہیں اتنا سا بھی اب سوچنے کی ضرورت نہیں ہے کہ کہیں اللہ ناراض نہ ہو جائے، شاید اللہ کو یہ پسند نہ آئے، پتہ نہیں اللہ کو یہ میں ایسے جاؤں تو اللہ کو پسند آئے گا، اللہ کو کیسا لگے گا، سمجھ نہیں آ رہی مجھے، کنفیوژن میں ہوتے ہیں نا ہم لوگ اکثر۔ جو اچھے لوگ ہیں جو چاہتے ہیں کہ وہ اس دنیا کے امتحان میں کامیاب ہوں، وہ ہر وقت سوچتے ہیں اپنے معلم کے بارے میں، اپنے ٹیچر کے بارے میں، کہ اگر میں یہ آنسر لکھوں تو کیا ٹیچر اس کے نمبر مجھے دیں گی، کیا ٹیچر کو یہ صحیح لگے گا، اگر کوئز میں یہ آنسر دوں تو ٹیچر کو مناسب لگے گا، ایسے ہم سوچتے ہیں کہ نہیں؟ تو اچھے لوگ ہمیشہ جو دنیا کی زندگی کو امتحان سمجھ رہے ہیں، وہ بھی اللہ کے بارے میں ایسے ہی سوچتے ہیں، فکر کرتے ہیں اللہ کی ناراضگی اور رضامندی کی۔ تو اس دن اللہ تعالیٰ کہیں گے جتنا انجوائے جیسے کرنا ہے کرو، اب میں تم سے ناراض نہیں ہوں گا کبھی۔ تو کتنی بڑی یہ اچیومنٹ ہے، اور کتنی بڑی خوشخبری ہے یہ مومنین کے لیے۔ اور پھر بھی اگر ہم نفس مطمئنہ بننے کی کوشش نہ کریں، اب یہ صورت پڑھ کے بھی ہم کوشش نہ کریں، تو پھر کیا چاہیے ہمیں؟ جیسے اللہ تعالیٰ پہلے کہتے ہیں نا کہ فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَهُ يُؤْمِنُونَ،
کہ اس بات کے بعد، یعنی اس کلام الہی، اس قرآن کے بعد بھی اور کیا چاہیے جس کے بعد پھر تم مانو گے، پھر تم بدلو گے، پھر تم اپنی اصلاح کرو گے، اور پھر تمہیں احساس ہو جائے گا کہ تم نے کون سے گروپ آف پیپل میں سے ہونا ہے، کون سے میں سے نہیں ہونا۔ دعا کیجئے کہ اللہ تعالی ہمیں ان لوگوں میں شامل کریں جنہیں اللہ تعالی اس دن نفس المطمئنہ کہہ کر پکاریں گے اور انہیں یہ ساری بشارتیں سنائی جائیں گی۔ اللہم اجعلنا منہم، اللہم اجعلنا منہم، اللہم اجعلنا منہم، اللہم ربنا اجعلنا منہم، آمین یا رب العالمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔